نحمده ونصلي على رسوله الكريم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم دوست بزرگ، اللہ تعالیٰ کی ذات بڑی کریم ذات ہے اور اللہ رب العزت اپنے بندوں پر بہت ہی مہربان ہے۔ حق تعالیٰ شان نے اپنے بندوں کو دنیا اور آخرت کی کامیابی کے لیے اپنے احکام نازل فرمائے ہیں اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے حکموں پر چلنے کا ہمیں طریقہ بتایا ہے۔ ہم سب کے سب حق تعالیٰ شانوں کی ذات و صفات پر یقین کرتے ہوئے اس کے احکامات کے پابند بن کر چلیں گے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے پابند بن کر چلیں گے تو اللہ رب العزت ہمیں دنیا میں بھی کامیاب کریں گے اور آخرت کی کامیابیاں بھی عطا فرمائیں گے۔ دونوں جہانوں کی کامیابی کا ذریعہ اللہ رب العزت کا مبارک دین ہے اور دین کے زندہ ہونے کا ذریعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت والی محنت ہے۔ آج سب سے پہلا درجہ دعوت والی محنت کے زندہ ہونے کا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم والی مبارک محنت زندہ ہوگی تو حق تعالیٰ شان کا مبارک دین زندہ ہوگا اور دین انسانوں کی زندگی میں آئے گا تو انسانیت جہنم کی آگ سے بچ کر جنت میں جانے والی بنے گی۔ تو پہلا درجہ محنت کا ہے اور نبیوں والی محنت میں سب سے پہلی بنیاد یقینوں کی تبدیلی ہے۔ یقین تبدیل ہو جائے۔ اللہ کے غیر سے ہو جانے کا یقین دلوں سے نکل جائے۔ ایک حق تعالی شانوں کی ذات عالی سے سب کچھ ہونے کا یقین دلوں میں اتر جائے اور دنیا میں پھیلے ہوئے مادی اسباب، مال، ملک، منصب، جاگیر، دنیا میں پھیلے ہوئے مادی اسباب سے کامیابی کا یقین دلوں سے نکل جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم والے عملوں سے کامیابی کا یقین دلوں میں اتر جائے۔ تو یقینوں کی تبدیلی کا بڑا ذریعہ یہ مبارک کلمہ اور کلمے کی مبارک دعوت ہے۔ کلمے کی دعوت کو لے کے پھرنا، اوروں کو پھرنے کے لیے تیار کرنا، ایک ایک کے دروازے پر جا کر اللہ تعالیٰ کی بڑائی کے بول بولنا۔ اللہ ہی ہمارا مالک ہے، اللہ کے سوا کوئی ہمارا مالک نہیں ہے۔ اللہ رب العزت ہی پالنے والے ہیں، اللہ کے سوا کوئی ہمارا پالنے والا نہیں ہے۔ وہی درد مندوں کے درد دور کرنے والا، غم زدوں کا راحت رساں، مجبوروں کی پکار سننے والا، بے یار و مددگار کی مدد کرنے والا، ہر اکیلے کا ساتھی، ہر اکیلے کا ہمدم، اور اللہ اتنا قریب جو کسی سے دور نہیں۔ انسان اکیلا ہے، اللہ تعالیٰ شارک سے بھی زیادہ قریب۔ دو ہیں تو تیسرا اللہ موجود، تو اللہ اتنا قریب جو کسی سے دور نہیں اور وہ ایسا غالب جو کسی سے مغلوب نہیں اور ایسا پالنے والا کہ اپنے پالنے میں کسی نقشے کسی شکل کا پابند نہیں۔ ساری کی ساری مخلوق
اللہ تعالیٰ کی محتاج اور اللہ کسی کے محتاج نہیں، اور نہ اس کی ذات میں کوئی شریک، نہ اس کی صفات میں کوئی شریک۔ وہ اپنی ذات میں بھی یکتا، اپنی صفات میں بھی یکتا، اور نہ اس کی کوئی مثال، نہ اس کا کوئی ثانی۔ اللہ تعالیٰ کا کوئی ثانی نہیں ہے، وہ ایک ہے، اکیلا ہے، جو چاہتا ہے اپنی قدرت سے کرتا ہے، اپنے کرنے میں کسی مخلوق کا پابند نہیں ہے۔ تو اللہ جل شانہ کی عظمت اور کبریائی کے بول اتنا بولے، اتنا سنے کہ ہمارے مردہ دل زندہ ہو جائے، اور اس بول کو لے کے پھریں، اوروں کو بھی پھرنے کے لیے تیار کریں، اور اس بات کی بھی دعوت دی جائے کہ حق تعالی شانوں کی ذات اللہ اکبر، اللہ رب العزت کی ہر صفت لامحدود خزانہ ہے۔ صفت حفیظ لامحدود خزانہ ہے، وہ کسی کی حفاظت کا ارادہ کر لیں، ساری مخلوق مل کر اس کو ہلاک نہیں کر سکتی۔ صفت رزاق لامحدود خزانہ ہے، اللہ تعالیٰ کی ہر صفت لامحدود ہے۔ حق تعالی شانو دیکھنے والے ہیں، اللہ کا دیکھنا اللہ اکبر، وہ دیکھنے میں بہت بڑے ہیں۔ سمندروں کی تہ میں کیا ہے اس کو بھی دیکھ رہے ہیں، پہاڑوں کے جگر میں کیا ہے اس کو بھی دیکھ رہے ہیں، اور وہ کیسے دیکھنے والے ہیں؟ ایک زمین دوسری زمین کو اللہ تعالیٰ سے چھپا نہیں سکتی، ایک آسمان دوسرے آسمان کو اللہ سے نہیں چھپا سکتا۔ دیکھیں ہمارا دیکھنا، ہم بھی مخلوق، ہمارا دیکھنا بھی مخلوق۔ ہم تو دائیں دیکھیں تو ہمیں بائیں نظر نہیں آتا، بائیں دیکھیں تو دائیں نظر نہیں آتا، اوپر دیکھیں تو ہمیں نیچے نظر نہیں آتا، نیچے دیکھیں تو اوپر نظر نہیں آتا۔ مخلوق مخلوق ہے، وہ کیسی قدرت والے ہیں، ان کی کیا شان ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات سمیع ذات ہے، تو وہ کیسے سننے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا سننا اللہ اکبر، وہ سننے میں بہت بڑے ہیں۔ جو دنیا سے جا چکے وہ بھی، جو دنیا میں موجود ہے وہ بھی، اور جو قیامت تک آنے والے وہ بھی، سب کے سب ایک میدان میں جمع ہو جائیں اور اپنی اپنی چاہتیں اللہ سے مانگیں، تو حق تعالی شانو ایسے سننے والے ہیں کہ ایک ہی وقت میں سب کی پکار کو سن لیں اور سب کی چاہتوں کو پورا کر دیں، تو ان کے خزانے میں ذرہ بھی کمی نہیں ہے۔ ہم جب ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو اللہ کی بڑائی کی باتیں کریں، وہ کیسی قدرت والا ہے، اس کے کیا کیا اختیارات ہیں، کیا کیا وہ اپنی قدرت دکھا رہا ہے، کیا کیا اپنی قدرت دکھا چکا، اور کیا کیا اپنی قدرت دکھائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے ساتوں آسمان، ساتوں زمینیں، اس کے چھوٹے بڑے سارے نقشے اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے بنائے۔ ہر چیز کے خالق اللہ ہے، اللہ خالق کل شیء، یہ ان کی قدرت ہے۔
اور ایک دن ایسا آئے گا کہ جس کی قدرت سے یہ ساتوں آسمان ساتوں زمینیں چھوٹے بڑے سارے نقشے یہ بنے ہیں، اسی کی قدرت سے ختم ہو جائے، پہاڑ روئی کے گالوں کی طرح سے ہو رہے ہیں، سمندروں میں آگ لگے گی، اس ساتوں آسمان ساتوں زمینیں اس کے چھوٹے بڑے سارے نقشے جس کے حکم سے بنے تھے اس کے حکم سے ختم ہو جائے، عرش کے اٹھانے والے فرشتوں کی روح بھی نکال دی جائے، وہ ایسی قدرت والے ہیں، بنانے پر بھی قادر ہیں اور ختم کرنے پر بھی قادر ہیں۔ یہ سارا نقشہ اللہ کے حکم سے ختم ہو جائے گا تو ملک الموت اسرائیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے عرض کریں گے کہ اے باری تعالیٰ اب تو آپ کی ذات باقی اور چار ہم باقی سب ختم۔ چار کون کون سے باقی؟ جبرائیل علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام، اسرافیل علیہ السلام اور اسرائیل علیہ السلام۔ تو فرشتہ عرض کرے گا کہ آپ کی ذات باقی اور چار ہم باقی۔ حق تعالی شانوں کا حکم ہوگا ملک الموت کو کہ ان تین فرشتوں کی روح بھی نکال دو۔ تو ملک الموت ان تین فرشتوں کی روح بھی نکال دیں، یہ بھی ختم۔ پھر فرشتہ عرض کرے گا کہ باری تعالیٰ اب تو آپ کی ذات باقی اور میں باقی۔ تو حق تعالی شانوں کا حکم ہوگا ملک الموت کو کہ تم بھی مر جاؤ، تو اللہ کے حکم سے ملک الموت بھی ختم۔ تو اب کس کی ذات باقی؟ اللہ پاک ارشاد فرمائیں گے کہ آج بتاؤ کہ آج کس کی سلطنت ہے۔ تو آج تو کوئی مجازی کہنے والا بھی نہیں ہوگا، حق تعالی شان ارشاد فرمائیں گے کہ آج اس واحد القہار کی حکومت ہے۔ کیسی قدرت والے ہیں، ان کے کیا کیا اختیارات ہیں۔ اس میں ملاقات کرتے ہیں، بہت اچھی بات ہے، ایک دوسرے سے ملنا اچھی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بڑائی، اس کی عظمت، اس کی کبریائی، وہ باتیں کریں کہ جن باتوں کو دل اللہ کی بڑائی دل تسلیم کر دے۔ اللہ بڑے ہیں، اس ساری مخلوق چھوٹی، مخلوق اتنی چھوٹی ہے کہ یہ تو تھی نہیں، چھوٹی چھوٹی کیا، اس کا تو وجود ہی نہیں تھا۔ اس مخلوق کو اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے بنایا ہے، اور یہ بنا ہوا بنانے والے کے امر کے بغیر کچھ نہیں کر سکتا۔ بنانے والا بنے ہوئے کے بغیر سب کچھ کر سکتا ہے۔ دو یقین ہیں، ایک یقین دونوں جہانوں کی ناکامی کا ذریعہ ہے، اور ایک یقین دونوں جہانوں کی یقینی کامیابی کا ذریعہ ہے۔ نبی والی محنت میں اس بات کی کوشش کی جاتی ہے کہ وہ یقین جو دونوں جہانوں کی ناکامی کا ذریعہ ہے، وہ یقین انسانوں کے دلوں میں سے نکل جائے، اور وہ یقین جو دونوں جہانوں کی یقینی کامیابی کا ذریعہ ہے، وہ یقین دلوں کی گہرائیوں میں اتر جائے۔ پہلی محنت یقین کا درست ہونا ہے،
تو وہ کون سا یقین ہے جو دونوں جہانوں کی ناکامی کا ذریعہ ہے؟ وہ انسانوں کے مشاہدے، ان کے تجربے اور مشاہدے اور تجربے کا یقین، کہ جو انسانوں کی آنکھ دیکھ رہی ہے اور جو ان کی زندگی بھر کے تجربے ہیں اس پر یقین. یہ یقین ناکامی کا راستہ ہے. آنکھ دیکھی پر چلنے کا نام ایمان نہیں ہے. ایمان بالغیب. اور وہ کون سا یقین ہے جو دونوں جہانوں کی یقینی کامیابی کا ذریعہ ہے؟ وہ یقین غیب کی خبروں پر یقین. اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، غیب کی خبروں کا یقین یقینی کامیابی کا ذریعہ ہے. اور دونوں یقین ایک دوسرے کی ضد ہے. غیب کی خبر بتائے گی کہ میرے بندو یہ ایک راستہ ہے اور یہ راستہ تمہارے نقصان کا راستہ ہے، اس راستے کو چھوڑ دو. خبر یہ بتائے گی. اور نظر یہ بتائے گی کہ یہ راستہ ہمارے فائدے کا راستہ ہے. خبر بتا رہی ہے نقصان کا راستہ اور نظر بتا رہی ہے فائدے کا راستہ. اب غیب کی خبر سنائیے کہ سود حرام ہے اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے ساتھ اعلان جنگ ہے، اس راستے کو چھوڑ دو. مشاہدے تجربے والے وہ کہتے ہیں کہ کیا عجیب بات کر رہے ہیں آپ، نہ ہم تجارت کریں نہ کھیتی باڑی کریں، گھر بیٹھے ہمیں سود کے راستے سے منافع مل رہے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ نقصان کا راستہ ہے. تو انسانوں کا مشاہدہ کیا ہے کہ سود سے مال کم ہوتا ہے یا زیادہ ہوتا ہے؟ ان کی نظر بتاتی ہے کہ مال زیادہ ہوتا ہے. وہ قائل کرنے کی کوشش کریں گے کہ کوئی ملک دکھائیں جہاں سود نہیں ہے، کوئی شہر دکھائیں جہاں سود نہیں ہے. ہم ملک والوں کی بات شہر والوں کے اوپر ایمان نہیں لائے تو اللہ پر ایمان لائیں. جب حق تعالیٰ شامل فرما رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتے ہیں اور صدقات کو بڑھاتے ہیں. یہ غیب کی خبر ہے. یہ قدم قدم پر غیب کی خبروں سے ٹکراتے ہیں مشاہدے تجربے کے یقین والے. پھر آپ نے غیب کی خبر سنائے کہ زکوٰۃ ادا کرو گے، دنیا میں یہ انعام، آخرت میں یہ انعام. اپنے مال کا 40واں حصہ زکوٰۃ میں ادا کر دو. 39 حصے اللہ تعالیٰ تمہاری راحت اور چین کا ذریعہ بنا دیں گے. اور جس مال کی زکوٰۃ دی ہوگی اس سے تمہارے بچوں کی پرورش ہوگی، ان کی رگوں میں جو خون دوڑے گا وہ خون رنگ لائے گا. تو تم زکوٰۃ ادا کرو. وہ مشاہدہ تجربہ ان کا یہ بتا رہے ہیں کہ زکوٰۃ سے مال کم ہو جاتا ہے. زکوٰۃ دیں گے تو مال کم ہو جائے، سود سے مال بڑھے گا اور زکوٰۃ سے کم ہو. 1 کروڑ روپے کی زکوٰۃ ادا کریں تو نظر کیا بتاتی ہے کہ کتنے کم ہو گئے؟ 2.5 لاکھ. اللہ کے نام پر 2.5 لاکھ کیا؟ اللہ کے نام پر، اس کے حکم پر
سارا مال قربان ہو جائے. جو غیب کی خبر کے یقین والے ہیں وہ اٹکتے نہیں ہیں. انسانوں کی نظر بتاتی ہے کہ مخلوق سے بھی ہوتا ہے، ان کی نظر بتاتی ہے کہ مخلوق سے بھی ہوتا ہے. خبر بتاتی ہے کہ کسی مخلوق سے کچھ نہیں ہوتا، اللہ سے ہوتا ہے. اور نظر بتاتی ہے کہ نہیں، مخلوق سے بھی ہوتا ہے. بچپن سے لے کے جوانی تک اور جوانی سے لے کے بڑھاپے تک یہ تجربہ ہے کہ جب بھی مجھے پیاس آئی تھی میں نے پانی پیا تھا اور میری پیاس دور ہو گئی تھی. یہ بات ان کے تجربے میں بھی آ گئی اور مشاہدے میں بھی آ گئی کہ پانی سے پیاس بجھتی ہے. اور حقیقت کیا ہے کہ پیاس اور پانی کے درمیان میں اللہ کا امر چھپا ہوا ہے. جس کے امر سے پیاس بجھے گی وہ اللہ کا امر چھپا ہوا ہے، اس پر ایمان لاؤ. اس کائنات کو اللہ رب العزت نے اپنی قدرت سے بنایا ہے، اور یہ بنا ہوا بنانے والے کے امر کے بغیر کچھ نہیں کر سکتا. بنانے والا بنے ہوئے کے بغیر سب کچھ کر سکتا. حق تعالی شانو قدم قدم پر اپنے بندوں کو غیب کی خبریں سنا کر ان کی رہنمائی فرماتے ہیں، ان کی تربیت فرماتے ہیں، اور غیب کی خبریں سنا کر ان کو ایمان سکھاتے ہیں. غیب کی خبر سنیے آپ. اللہ پاک ارشاد فرما رہے ہیں الا لہ الخلق والامر. کیا مطلب ہے بھائی کہ اس مخلوق کو ہم نے ہی بنایا ہے اور اس میں ہمارا امر چل رہا ہے. یہ خبر کس نے سنائی ہے؟ یہ اللہ نے سنائی ہے. اور کتنے معتبر ذریعے سے سنائی ہے. جبریل امین وہ اس میں استعمال ہوئے، انبیاء علیہ السلام استعمال ہوئے، خاتم الانبیاء اس میں استعمال ہوئے ہیں. غیب کی خبریں پہنچانے کا ایسا اعلیٰ انتظام اللہ نے کیا. نظر بتاتی ہے کہ مخلوق سے ہوتا ہے. مشاہدے تجربے والے یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ مخلوق کو چلا رہی ہے. مخلوق کو چلا رہی ہے. پیاسے کو پانی چلا رہا ہے، بھوکے کو کھانا چلا رہا ہے، بیمار کو دوائی چلا رہی ہے. مال سے چیزیں ملتی ہیں، چیزوں سے حاجتیں پوری ہوتی ہیں. انہیں مخلوق کو چلا رہی ہے. اور حقیقت کیا ہے؟ لاکھ دو لاکھ مخلوق نہیں، پوری کائنات. یہ کائنات کو نہیں چلا رہی، اس کائنات کو خالق کائنات چلا رہا ہے. غیب کی خبر کیا ہے بھائی؟ اس کائنات کا بنانے والا کون ہے اور اس کو چلانے والا کون؟ اللہ. اور فرمایا یہ بھی غیب کی خبر سنا دی. قدم قدم پر اللہ رہنمائی فرماتے ہیں کہ اگر اس کائنات کے چلانے والے دو ہو جائیں تو فساد ہو جائے گا. ایک ذات کی قدرت سے سارے وجود کے سلسلے ایک ذات کی قدرت سے چل رہے ہیں. سب کے سب وجود پانے والے ہیں، وجود دینے والے نہیں ہیں.
سب کچھ کریں اللہ اور نام اللہ کے خیر کو. وہ کیسی قدرت والے ہیں, ان کی کیا کیا اختیارات ہیں, کیا کیا وہ اپنی قدرت دکھا رہے ہیں. یہ کلمہ معرفت بھی ہے اور کلمہ عبدیت بھی ہے. اللہ کی پہچان کا کلمہ, اللہ کے احکامات کی غلامی کا کلمہ, کہ اللہ کو پہچانو. وہ کیسی قدرت والے ہیں. انسانوں کے مشاہدے تجربے اور مشاہدے تجربے کا یقین یہ ناپاک یقین ہے. نظر بتاتی ہے ابا جان نے کمایا, اماں جان نے پکایا اور ماں باپ نے ہمیں کھلایا. یہ انسانوں کے مشاہدے تجربے ہیں. ابا جان نے کمایا, اماں جان نے پکایا اور ماں باپ نے ہمیں کھلایا. تو پھر کھانے کے بعد یہ دعا پڑھا کرو کہ تمام تعریف ہمارے ماں باپ کی, کہ جس نے ہم کو کھلایا اور جس نے پلایا. یہ دعا پڑھتے ہیں. کیا دعا پڑھتے ہیں بھائی؟ الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا. کہ تمام تعریف اس اللہ کی کہ جس نے ہمیں کھلایا اور جس نے ہمیں پلایا. ماں باپ کو اجر و ثواب دینے کے لیے اللہ ذریعہ بنا لیتے ہیں. وہ اپنے بچوں کی خدمت کرتے ہیں, ان کو ثواب ملے گا. اور کھلانے والا کون ہے اور پلانے والا کون ہے؟ غیب کی خبر سنیے. اللہ پاک غیب کی خبر سنا کر وہ ہماری رہنمائی فرماتے ہیں. حدیث قدسی ہے, اللہ پاک فرماتے ہیں میرے بندو تم سب کے سب بھوکے ہو, اور جس کو میں کھلاؤں مجھ سے مانگو میں تمہیں کھلاؤں. اور میرے بندو تم سب کے سب ننگے ہو, اور جس کو میں پہناؤں مجھ سے مانگو میں تمہیں پہناؤں. اور میرے بندو تم سب کے سب گمراہ ہو, اور میں جس کو ہدایت دوں مجھ سے ہدایت مانگو میں تمہیں ہدایت دوں گا. غیب کی خبر بتا رہی ہے کہ کھلانے والا کون ہے؟ اللہ. جو اپنی قدرت سے جس مخلوق کو پیدا کرتے ہیں وہی اپنی قدرت سے اس کی پرورش کرتے ہیں. پیدا کرے کوئی اور پرورش کرے کوئی اور. مشاہدہ تجربہ یہ بتاتا ہے کہ زمیندار زمین میں جان کھپاتے ہیں, بیج لگاتے ہیں, ہل چلاتے ہیں, پانی دیتے ہیں اور زمین سے غلہ نکلتا ہے. یہ انسانوں کی نظر بتاتی ہے. حق تعالی شانو غیب کی خبر سنا رہے ہیں. اللہ رب العزت چار فرما رہے ہیں کہ بتاؤ کھیتی تم اگاتے ہو یا کھیتی ہم اگاتے ہیں؟ تو کھیتی کون اگاتا ہے؟ اللہ. نظر آتا ہے مخلوق سے ہوتا ہے. کوئی مخلوق اس کے چاہے بغیر کچھ نہیں کر سکتا. اسی کا راج ہے. سارے بادشاہوں کا بادشاہ اللہ کی ذات ہے. دیکھنے والوں کی آنکھ بتاتی ہے جو مخلوق کی سے ہونے کے یقین والے یہ مخلوق میں گم رہتے ہیں. کون سی مخلوق کی کیا طاقت ہے؟ یہ ملک بڑی طاقت والا ملک ہے, اور یہ ملک اس میں وہ طاقت نہیں ہے.
یہ مقابلہ نہیں کر سکتا بڑی طاقت والے سے. یہ مخلوق میں گم رہتے ہیں. یہ قوم بڑی طاقت والی قوم ہے اور یہ قوم اس کی وہ طاقت نہیں ہے, یہ مقابلہ نہیں کر سکتے. مخلوق کا مخلوق سے مقابلہ یہ ان کو نظر آتا ہے کہ مخلوق سے مقابلہ کرتی ہے. یہ آدمی بہت طاقتور ہے اور یہ تو بہت یہ کمزور ہے, اس میں وہ طاقت نہیں ہے جو اس مخلوق کا مقابلہ کرے. مخلوق کے مقابلے میں مخلوق کے مقابلے میں مخلوق کی بات ہے. غیب کی خبر سنیے, اللہ رب العزت غیب کی خبر سنا کر ان سارے یقینوں پر پانی پھیر دیتے ہیں. حق تعالی شان و فرمانے ان القوت للہ جميعا, ان القوت للہ جميعا, یہ ساری طاقت کا سرچشمہ صرف اللہ کی ذات ہے, کسی کی طاقت نہیں ہے. ساری طاقت اللہ کی طاقت ہے. کسی ملک کے پاس اگر طاقت نظر آتی ہے وہ طاقت اس کی ملکیت نہیں ہے, وہ اس کی ذاتی طاقت نہیں ہے. کسی ملک کے پاس طاقت ہے تو وہ طاقت اس کو کس نے دی ہے, وہ اللہ نے دی ہے. ساری طاقت کا سرچشمہ اللہ کی ذات ہے. کسی ملک کے پاس اگر طاقت ہے تو اللہ نے دی ہے اور امتحان کے طور پر دی ہے. وہ یہ دیکھیں گے کہ میری دی ہوئی طاقت کو یہ عدل کے لیے استعمال کرتے یا ظلم کے لیے استعمال کرتے. جس کے پاس جو طاقت ہے اس کی ذاتی ہے یا اللہ کی دین ہے؟ اللہ کی دین ہے. دھوکہ لگتا ہے کہ نہیں یہ تو ہماری طاقت ہے. قوم عاد اللہ تعالیٰ نے ایسی مثالی طاقت ان کو دی تھی کہ اپنے بغل میں کھجور کے تنے کو دبا کر اور اس کو ہلا کر اس کو جڑ سے کھینچ لیتے تھے. ایسی طاقت والی قوم تھی. تو قوم عاد کے بعد جو طاقت تھی وہ کس نے دی تھی؟ وہ اللہ نے دی تھی. اور ان کو کیا دھوکہ لگ رہا ہے؟ اللہ نے اس قوم کے الفاظ ہمیں سنائے ہیں قرآن پاک میں, من اشد منا قوہ, کہ ہم سے زیادہ طاقت والا کون ہے؟ اللہ نے کہا اچھا تم سے بھی بڑی کوئی طاقت ہے. اللہ تعالیٰ نے ایسی ہوا چلائی 7 راتیں 8 دن ایسی ہوا چلائی کہ وہ ہوا ایسی طاقتور قوم کو وہ ہوا اوپر اٹھاتی تھی اور اٹھا کر پھر زمین کے اوپر پٹکتی تھی. پھر وہ ایسے گرے ہوئے تھے جیسے کھجور کے کٹے ہوئے تنے گرے ہوئے. کہاں گئی تمہاری طاقت بھائی؟ تمہاری ہوتی تو تمہارے پاس رہتی. وہ کس کی دین تھی؟ اللہ کی دین تھی. اور جو دینے پر قادر ہے وہ لینے پر بھی قادر ہے. مالک اپنی ملکیت میں جیسے چاہے تصرف کرے, جب چاہے دے دے اور جب چاہے چھین لے. جس کو چاہے ملک دے دیں اور جس کو چاہے ملک چھین لے. اللہ اور نام اللہ کے غیر کا اللہ تعالی شان ایسے یقین والوں سے ناراض ہے. اپنی ناراضگی بھی وہ اپنی ناراضگی بھی ظاہر کرتے ہیں تو وہ چاہتے ہیں کہ دیکھو تمہاری ناراضگی سے بچ جاؤ. یہ تو اللہ کی ناراضگی ہے.
حدیث قدسی ہے، اللہ پاک ارشاد فرما رہے ہیں کہ انسانوں اور جنوں کا عجیب معاملہ ہے، انسانوں اور جنوں کا عجیب معاملہ ہے۔ کیا عجیب ہے کہ پیدا ان کو میں کروں اور عبادت میرے غیر کی کرتے ہیں، اور رزق ان کو میں دوں اور شکر میرے غیر کا کرتے ہیں۔ ایک یقین دلوں کی گہرائی میں اتر جائے کہ مخلوق مخلوق ہے، خالق خالق ہے۔ اللہ کے فعل کو اللہ کے غیر کے ساتھ منسوخ نہ کرو۔ مشاہدے تجربے اور مشاہدے تجربے کا یقین، نبی والی محنت میں اس بات کی کوشش کی جاتی ہے کہ مشاہدے تجربے کا یقین دلوں سے نکل کر غیب کی خبروں کا یقین دلوں کی زینت بن جائے۔ نظر آتا ہے اس مخلوق سے یہ ہوتا ہے، اس مخلوق سے یہ ہوتا ہے، اس مخلوق سے یہ ہوتا ہے، کہیں سے کچھ نہیں ہوتا، سب کچھ اس کے کرنے سے ہوتا ہے۔ یہ غیب کی خبر ہے۔ اللہ پاک ارشاد فرما رہے ہیں قل کل من عند اللہ، قل کل من عند اللہ، کہ میرے حبیب آپ کہہ دیجئے کہ سب کچھ اللہ سے ہوتا ہے۔ کلم کا کیا مطلب ہے؟ کچھ کچھ ہے، سب کچھ، سب کچھ اللہ کی کرنے سے۔ باقی مخلوق انسان سب سے اشرف مخلوق، جس طرح اور کسی مخلوق سے کچھ نہیں ہوتا، انسانوں سے بھی کچھ نہیں ہوتا۔ سب سے زیادہ مشکل ہے یہ یقین دل سے نکالنا کہ میں کچھ نہیں، میرا کچھ نہیں، تو ہی سب کچھ ہے، تیرا ہی سب کچھ ہے۔ انسان کو دھوکہ لگتا ہے کہ میرے چاہنے سے تو ہوتا ہے۔ جب انسان کسی کام کو کرنا چاہتا ہے، اللہ نہیں چاہتے، وہ ہو جائے گا، تو کس کے چاہنے سے ہوا وہ؟ انسان کسی کام کو نہیں کرنا چاہتا، اللہ چاہ لیتے ہیں، رک جائے گا، ہو جائے گا۔ انسان کو اپنا چاہنا نظر آتا ہے، اللہ کا چاہنا چھپا ہوا ہے۔ اس پر ایمان لاؤ کہ اس کے چاہنے سے ہوگا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اس کا کیا مطلب ہے بھائی؟ کہ یا الہی، نہ ہم میں نیکی کرنے کی طاقت ہے، نہ برائی سے بچنے کی طاقت ہے، آپ کی توفیق ہے۔ وما توفیقی الا باللہ، وما توفیقی الا باللہ۔ تو اس کی توفیق سے نیکی کرتے ہیں، اس کی توفیق سے برائی سے بچتے ہیں۔ نظر آتا ہے کہ ہم بچے ہیں۔ اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ کا سارا غیر اللہ ربوبیت کے امر کے بغیر کچھ نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ سارے غیر کے بغیر سب کچھ کر سکتا ہے۔ یہ یقین دل میں ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی کیا شان ہے اور اس کے حکم کی کیا شان؟ اللہ کی شان، اس کے حکم کی شان۔ حق تعالیٰ شانوں کو کسی کام کا حکم دینا
یہ مخلوق نہیں ہے، کلام متکلم میں سے نکلتا ہے، اللہ کی بات اللہ میں سے نکلتی ہے، اس کے حکم کی کیا شان ہے؟ ان الحکم الا للہ، کس قدر اللہ پاک رہنمائی فرما رہے ہیں کہ میرے بندو اللہ کے سوا کسی کا حکم نہیں۔ یہ تمہیں مجازی حاکم نظر آتے ہیں، یہ ہم نے امتحان کے طور پر ان کو کچھ اختیار دیا، امتحان کے طور پر۔ ایسی قدرت والے ہیں اللہ رب العزت، کیا کیا اختیارات ہیں، اللہ کی پہچان، اللہ کی معرفت بہت بڑی نعمت ہے۔ وہ کیسی قدرت والے ہیں، جس مخلوق کو بناتے ہیں اپنی قدرت سے اس کی تربیت کرتے ہیں۔ انسان کو دھوکہ لگتا ہے، اس کو اپنا چانا نظر آ رہا ہے، اللہ کا چانا چھپا ہوا ہے، تو اس کو دھوکہ ہی لگتا ہے کہ میرے چانے سے ہو رہا ہے۔ ہم یہاں پہ بیان میں بیٹھنا چاہتے تھے، دیکھو بیٹھ گئے آگے۔ نظر کیا آتا ہے؟ نظر آتا ہے ہم چاہتے تھے، دیکھو ہم آ گئے، ہم بیٹھے ہوئے۔ ہم یہاں آنا چاہتے تھے، اللہ نے بھی چاہ لیا تو جمع ہو جائیں گے۔ ہم چاہیں اللہ نہ چاہیں تو کچھ ہو سکتا ہے؟ کچھ نہیں ہو سکتا۔ حق تعالیٰ شان و غیب کی خبر سنا رہے ہیں کہ میرے بندو اس دھوکے سے نکلو کہ تمہارے چاہنے سے ہوتا ہے۔ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، کہ میرے بندو تم ہمارے چاہے بغیر چاہ بھی نہیں سکتے۔ یہ غیب کی خبر کس نے سنائی ہے بھائی؟ اللہ نے سنائی ہے۔ کتنا ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ ہم تو ڈوب جاتے اپنی عقل پر چلتے چلتے، فنا ہو جاتے۔ آپ ہیں جو ہمیں غیب کی خبریں سنا کر اندھیرے سے نکال کر ہم کو اجالے میں لے کر آتے ہیں۔ انسان کو دھوکہ لگتا ہے کہ میرے چاہنے سے ہوتا ہے۔ انسان کا چاہنا ہے، سارے بھائی متوجہ نہ ہوگا، انسان کا چاہنا ہے، اللہ کا چاہنا ہو جانا ہے۔ اللہ کا چاہنا ہو جانا، جو وہ چاہے گا وہ ہو جائے، پلک جھپکنے سے پہلے ہو جائے گا۔ جب وہ کچھ چاہتے تھے تو پلک جھپکنے سے بھی پہلے، پلک جھپکنے میں کتنی دیر لگتی ہے، اس سے بھی پہلے اس کا وجود بن جاتا ہے، اس کے چاہنے سے ہوتا ہے۔ انسان کسی کام کو نہیں چاہتا اور اللہ چاہتے ہیں تو ہو جائے گا۔ کبھی نہیں سنا ہوگا کہ کوئی انسان یہ چاہتا ہے کہ میں بیمار ہو جاؤں، میں بوڑھا ہو جاؤں، یا وہ بیمار ہونے کے لیے کوئی تدبیر اختیار کرتا ہے یا بیماری کے لیے کوئی سبب اختیار کرتا ہے؟ نہیں، انسان نے تو کوئی کوشش نہیں کی بیمار ہونے کے لیے، تو بیماری کس کے چاہنے سے آتی ہے؟ یہ تو سب کہہ دیں گے اس لیے کہ انہوں نے تو کوئی کوشش ہی نہیں کی۔ جس میں انسان کا ہاتھ لگتا ہے نا، وہاں دھوکہ کھاتے ہیں۔ تو یہاں تو ان کے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، یہ بیمار ہونا چاہتے ہی نہیں ہے۔
بیماری آ جائے گی کہتے ہیں اللہ کی مرضی بھائی، اللہ کے چاہنے سے آئی ہے، چلو اچھی بات ہے، لیکن شفا کیسے ملے گی؟ اب یہاں آ کر ذرا رکیں گے ذرا، بیماری میں تو انہوں نے کوئی کوشش ہی نہیں کی، وہ تو کہہ دیں گے کہ بیماری اللہ کی طرف سے آئی ہے، لیکن شفا کیسے ملے گی؟ شفا دوا سے ملے گی؟ حقیقت کیا ہے کہ دوا شفا حاصل کرنے میں اللہ کے حکم کی پابند ہے، اللہ تعالیٰ شفا دینے میں دوا کے پابند نہیں ہے۔ جو اپنے قدرت سے بیماری بھیجتے ہیں وہی اپنے قدرت سے شفا دیتے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ جب میں بیمار ہو جاتا ہوں تو مجھے کون شفا دیتا ہے؟ اللہ مجھے شفا دیتے ہیں۔ وجود کے سارے سلسلے ایک ذات کی قدرت سے چل رہے ہیں، سب وجود پانے والے ہیں، وجود دینے والے نہیں۔ اللہ کی پہچان وہ کیسی قدرت والا ہے، اور یہ یقین بھی دل میں اتر جائے کامیابی اللہ رب العزت کے ہاتھ میں ہے، اللہ کے سوا کوئی کامیابی دینے والا نہیں ہے، اور اللہ کے خزانوں سے کامیابی لینے کا ذریعہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اعمال ہے۔ عملوں سے کامیابی کا یقین دلوں میں اتر جائے اور دنیا میں پھیلے ہوئے مادی اسباب سے کامیابی کا یقین دلوں سے نکل جائے کہ جتنے مادی اسباب ہیں یہ اللہ تعالیٰ نے بیکار نہیں بنائے ہیں، یہ مادی اسباب اللہ نے اپنے بندوں کے امتحان کے لیے بنائے ہیں، اطمینان کے لیے ہمارے نبی کریم علیہ السلام کے اعمال عطا فرمائے۔ زندگی اللہ بناتے ہیں اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اعمال پر بناتے ہیں۔ مشاہدہ تجربہ کیا ہے کہ زیادہ مال ہوگا زیادہ کامیابی ملے گی، تھوڑا مال ہوگا تھوڑی کامیابی ملے گی، زیادہ مال ہوگا زیادہ چیزیں ملیں گی، زیادہ چیزیں ملیں گی ہماری زیادہ ضرورتیں پوری ہوں گی۔ یہ غلط یقین کی بات ہے، یہ مشاہدہ تجربہ ہے۔ مادی اسباب کے یقین والے یہ خسارے میں ہیں، ان کو اس خسارے سے نکالنا یہ امت کی ذمہ داری ہے۔ دیکھو بابا یہ مادی اسباب یہ امتحان کی چیز ہے، اطمینان کی چیز نہیں ہے کہ تمہیں مادی اسباب مل گئے تو تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ مادی اسباب کی یقین والے ان کی زندگی کا نمونہ الگ ہے، اور نبی کریم علیہ السلام کے اعمال کے یقین والے ان کی زندگی کا نمونہ الگ ہے۔ دونوں کا راستہ جدا جدا راستہ ہے، ایک راستہ اعمال کے یقین والا ہے، اعمال کے یقین والا، اور ایک راستہ مادی اسباب کے یقین والا۔ مشاہدہ تجربہ بتاتے ہیں کہ بڑی حکومت ہوگی بڑی کامیابی، چھوٹی حکومت ہوگی چھوٹی کامیابی۔ مادی اسباب والوں کی نشانی بتائی گئی ہے کہ جو مادی اسباب کے یقین والے ہوتے ہیں ان کی زندگی کا کیا نمونہ ہوتا ہے، یہ بھی سمجھایا گیا ہے، اور جو اعمال کے یقین والے ہوتے ہیں ان کی زندگی کا کیا نمونہ ہوتا ہے۔ دونوں کا راستہ جدا جدا راستہ ہے۔
کسی کا جائزہ نہیں لینا چاہیے کہ مادی اسباب کے یقین والے ہیں، نہیں، اگر کوئی نشانی سامنے آئے تو اپنا جائزہ لے کہ میں کس فہرست میں ہوں، ہر ایک کے بارے میں اچھے گمان، اللہ جانے کون کتنے بڑھیا ایمان والے ہیں، ہم نے تو کسی کے دل میں نہیں جھانکا، لیکن اپنا جائزہ لینا مفید بھی ہے، آسان بھی ہے کہ میرے یقین کا کیا ہے۔ مادی اسباب کے یقین والوں کی نشانی بتائی ہے کہ یہ مال کی خاطر، سونے چاندی کی خاطر یہ نبی کریم علیہ السلام کے اعمال کو ذبح کرتے ہیں۔ یہ ان کی نشانی بتائی ہے کہ اعمال کو ذبح کرتے ہیں اور مادی اسباب کو جمع کرتے ہیں، اور وہ اسباب جمع کر کے اللہ کو دکھاتے ہیں کہ اللہ ہمیں کامیاب کر دے۔ توبہ توبہ۔ اگر کسی کی جان لے کر مال ملتا ہے اس کی جان لے لیں گے۔ ایک انسان کا قتل کتنے انسانوں کا قتل ہے؟ 100 انسانوں کا قتل ہے، لیکن ان کے یقین کا بگاڑ ہے کہ مال سے زندگی بنتی ہے، یتیم کا مال کھا جائیں گے، بہنوں کا حق کھا جائیں گے کہ ہم نے اگر ان کی وراثت ان کو دے دی ہمارا مال کم ہو جائے گا، ہماری زمین کم ہو جائے گی، بہنوں کا کھا جائیں گے۔ کیا ہوا بھائی؟ یہ تو اللہ کا حکم ہے، نبی کا طریقہ ہے۔ اعمال کو ضائع کریں گے اور دنیا کا کوڑ کباڑ جمع کریں گے۔ اور جو اعمال کے یقین والے ہیں ان کی زندگی کا کیا نمونہ ہے۔ مادی اسباب کے یقین والے وہ تو اعمال کو ضائع کرتے ہیں اور مال کو، سونے چاندی کو جمع کرتے ہیں، لیکن اعمال کے یقین والوں کی کیا شان ہے، ان کا کیا مرتبہ ہے، ان کی زندگی کا کیا نمونہ ہے۔ ایک صاحب انہوں نے یقین سیکھا ہوا تھا کہ کامیابی اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ کے خزانوں سے کامیابی لینے کا ذریعہ اللہ کے احکام ہے۔ ہمارے نبی کریم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکموں پر چلنے کا ہمیں طریقہ بتایا ہے، یہ یقین سیکھا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ امتحان سب کا لیتے ہیں، غلط یقین والوں کا بھی، صحیح یقین والوں کا بھی امتحان لیتے ہیں، ٹھوک بجا کے دیکھتے ہیں کہ ان کا ایمان کس درجے کا ایمان ہے۔ تو انہوں نے ایمان سیکھا ہوا تھا، اللہ نے امتحان کے طور پر ان کو وزارت کی کرسی دے دی۔ سارے بھائی متوجہ ہیں نا، وزارت کی کرسی دے دی۔ یہ اعمال کے یقین والے ہیں، یہ کرسی پر بیٹھنے سے پہلے رک گئے، علماء کی خدمت میں حاضر ہو گئے، علماء سے جا کے عرض کیا جی اللہ کی طرف سے امتحان آ گیا اور مجھے وزارت کی کرسی مل گئی، تو آپ شفقت فرمائیں، وزارت میں اللہ کے حکم اور نبی کے طریقے مجھے سکھا دیں۔ سارے بھائی متوجہ نا بلا، یہ بات چل رہی ہے کہ جس کا یقین، یعنی اعمال پر یقین ہے، ان کی زندگی میں کیا نمونہ ہو۔ تو یہ علماء کی خدمت میں حاضر ہو گئے کہ جی مجھے امتحان آ گیا، وزارت کی کرسی مل گئی، تو آپ اللہ کے حکم نبی کے طریقے سکھا دیں۔ علماء نے شفقت فرمائی اور ان کو سارے احکام اور نزول کا طریقہ سکھا دیا۔ انہوں نے وزارت کی کرسی پر بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کا حکم اور نبی کے طریقے پر کام شروع کر دیا۔ تو جس وزیر کی وزارت میں اللہ کے حکم نبی کے طریقے ہیں، ایسے وزیر کو اللہ ناکام کریں گے یا کامیاب کریں گے؟ سارے بھائی بتاؤ گے، کامیاب کریں گے۔ تو وزارت کی کرسی کی وجہ سے کامیاب کریں گے کہ نبی کے عمل کی وجہ سے کامیاب کریں گے؟ تو پھر یہ کون سا یقین ہے کہ بڑی کرسی تو بڑی کامیابی، چھوٹی کرسی تو چھوٹی کامیابی؟
یہ کامیابی کا دھوکہ ہے. کامیابی اللہ کے ہاتھ میں. کامیابی کا ذریعہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال ہیں. وزیر تو وزیر، ایک مزدور، مزدوری میں اللہ کا حکم، نبی کے طریقے پر مزدوری کرے گا، شام کو تھکا ہارا گھر آئے گا، اللہ سارے گناہ معاف کر دیں گے. سارے مزدوروں کو معاف کر دیں گے. سارے مزدوروں کو معاف نہیں کریں گے جن کی مزدوری میں اللہ کا حکم، نبی کا طریقہ. سچے تاجروں کا حشر کس کے ساتھ ہوگا؟ انبیاء صدیقین کے ساتھ ہوگا. تو ان کی تجارت میں اللہ کے حکم، نبی کے طریقے. یہ نہیں کہا جا رہا کہ آپ تجارت نہ کریں، آپ مزدوری نہ کریں، آپ وزارت نہ کریں، یہ نہیں کہا جا رہا. نہیں، بلکہ اگر تم میں اتنا ایمان ہے کہ تم وزارت میں اللہ کے احکام پورے کر سکتے ہو تو کرو وزارت. اگر تجارت میں اللہ کا حکم، نبی کا طریقہ پورا کرنے کی طاقت ہے تو کر لو تجارت. کتنے صاحب نصیب ہیں وہ تاجر جن کی تجارت میں اللہ کا حکم، نبی کا طریقہ. کتنے صاحب نصیب ہیں وہ مزدور جن کی مزدوری میں اللہ کا حکم، نبی کا طریقہ. کتنے صاحب نصیب ہیں وہ وزیر جن کی وزارت میں اللہ کا حکم، نبی کا طریقہ. کامیابی اللہ کے ہاتھ میں، اور اللہ کے خزانوں سے کامیابی لینے کا ذریعہ ہمارے نبی کریم علیہ السلام کی مبارک اعمال ہیں. حق تعالی شان نے اپنے پیارے حبیب کو آپ کی امت کے لیے جو اعمال کا خزانہ دے کر بھیجا ہے، وہ اعمال کامیابی کا ذریعہ ہے. جو اعمال کے یقین والے ہوتے ہیں نا، وہ اعمال کا سودا نہیں کرتے. بولی لگے گی، جیسے نیلام گھر میں بولی لگتی ہے نا، ایسے اعمال کی بولی لگے گی. یقین والے وہ ساتوں آسمان ساتوں زمینوں کے بدلے میں بھی اعمال کا سودا نہیں کرتے. ایک صاحب انہوں نے یقین سیکھا ہوا تھا، تو بڑے منصب پر تھے. تو ان کے پاس کچھ لوگ آئے جن لوگوں کی شہرت اچھی نہیں ہوتی، وہ آئے اور بہت سارا مال ان کی میز کے اوپر رکھ دیا لا کر کہ بھئی یہ نذرانہ ہے آپ کا. تو وہ سمجھ گیا کہ نذرانے کا کیا مطلب ہے. میں نے کہا بھی اچھا یہ نذرانہ ہے تو اس مال کے بدلے میں مجھے بھی تو کچھ کرنا پڑے گا، تو یہ بتاؤ کہ میں کیا کروں کہ بس آپ ایک دستخط کر دیں اور بس، آپ کو تو زیادہ کام نہیں ہے، یہ سارا مال آپ کا. تو وہ تھے ایمان والے، انہوں نے کہا بھی میں تو ایسا کام نہیں کرتا کہ میں ظالم کا ساتھ دے دوں اور مظلوم کو چھوڑ دوں. یہ تو میرے بس کی بات نہیں ہے. تو انہوں نے دیکھا کہ یہ تو مانتا نہیں ہے، تو انہوں نے پھر دھمکی دی کہ یا تو تم دستخط کرو اور یہ مال اٹھاؤ، اور نہیں تو ہم تمہیں یہاں سے زندہ نہیں چھوڑیں. تمہاری کرسی پر بیٹھے بیٹھے گولیوں کی بوچھاڑ تم پر کریں گے. اب جان کے بھی لالے پڑ گئے کہ کیا کریں گے بھائی. تو تھے بڑی ہمت والے، انہوں نے بڑے طریقے سے ان سے بات کی. ان سے کہا بھی اچھا آپ بھی مسلمان ہیں تو یہ بتائیں، میری ایک دو باتوں کا جواب دو میری باتوں. انہوں نے کہا جی آپ بھی بتائیں. تو انہوں نے کہا کہ اچھا اگر میں نے یہ مال لے لیا، مال حاصل کر لیا اور دستخط کر دیا، ظالم کا ساتھ دے دیا، تو یہ تو بتاؤ کہ میں جنت میں جاؤں گا یا جہنم میں جاؤں گا، یہ بتاؤ. تو وہ جو آئے تھے وہ سوچ میں پڑ گئے کہ ہمیں کیا پتا، کہ نہیں آپ بتاؤ. تو کہ نہیں پھر تو آپ جہنم میں جائیں گے. اچھا اور اگر میں یہ دستخط نہیں کرتا اور مال نہیں اٹھاتا اور تم میری جان لے لیتے ہو تو میں جہنم میں جاؤں گا یا جنت میں جاؤں گا، یہ بتاؤ. اور پھر وہ سوچ میں پڑ گیا. تو انہوں نے کہا جی پھر تو آپ جنت میں جائیں گے. تو انہوں نے کہا کہ پھر چڑھاؤ گولی، اٹھاؤ اپنا مال. ہاں جی، جان جا سکتی ہے لیکن نبی کا عمل نہیں جا سکتا.
ایسے وہ شرمندہ ہو کر انہوں نے نہ گولی ماری، اپنا مال اٹھایا اور وہ چل دی۔ جو عملوں کے یقین والے ہوتے ہیں نا وہ مال کا سودا نہیں کرتے، مال جاتا ہے تو جائے، آتا ہے تو آئے، اللہ کا حکم نہ ٹوٹے اور نبی کریم علیہ السلام کا طریقہ نہ چھوٹے۔ آپ کے مبارک طریقے دونوں جہانوں کی کامیابی کا ذریعہ۔ اس لیے گزارش کی جا رہی ہے، یہ گزارش کی جا رہی ہے، ایک ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں کو سیکھنا، ایک ہے آپ کے مبارک طریقوں کو سیکھنا، اور ایک ہے آپ کے مبارک طریقوں میں کامیابی کا یقین سیکھنا۔ جو صرف آپ کا طریقہ سیکھ لیں گے اور آپ کے طریقے میں کامیابی کا یقین نہیں سیکھیں گے، وہ کبھی آپ کے طریقے پہ چلیں گے اور کبھی آپ کا طریقہ چھوڑ دیں گے۔ اور جو آپ کے مبارک طریقوں میں کامیابی کا یقین سیکھ لیں گے وہ آپ کے مبارک طریقوں کا سودا نہیں کریں گے۔ ایک طرف ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک اعمال ہیں اور ایک طرف مادی اسباب ہیں، تو کون سے یقین کو دل سے نکالنا ہے بھائی؟ کون سے یقین کو؟ مادی اسباب کے، اب اسباب سے کامیابی کا یقین دلوں سے نکل جائے، اور کس یقین کو دل میں اتارنا چاہتے ہیں؟ نبی کریم علیہ السلام کے مبارک اعمال سے کامیابی کا یقین دلوں میں اتر جائے۔ اللہ جل شانہ نے نبی والی محنت اس لیے دی ہے، اس محنت میں اللہ نے یہ خاصیت رکھی ہے کہ جس سے انسانوں کے دلوں کی بیماری دور ہوتی ہے۔ تو اس یقین کو دل میں اتارنے کے لیے نا انہیں دعوت دی جائے گی۔ اللہ اکبر، علاج بہت آسان ہے، اور مرض بڑا موذی مرض ہے، بڑا خطرناک مرض ہے، علاج بڑا آسان ہے۔ تم چاہتے ہو کہ مشاہدے کا یقین نکل جائے تو دعوت میں اس کی نفی کرو، اعمال سے اثبات کرو اور چیزوں کی نفی کرو۔ چیزوں سے اعمال کی طرف یقین پھر جائے، مخلوق سے خالق کی طرف یقین پھر جائے، اور دنیا سے آخرت کی طرف وہ قائم ہو جائے۔ دونوں جہانوں کی کامیابی کا راستہ ایمان اور اعمال کا راستہ ہے۔ ایمان اور اعمال پر اللہ کے وعدے ہیں، کوئی ایک وعدہ نہیں ہے، بہت سارے وعدے ہیں، اور اللہ کے وعدے حق ہیں اور پورے ہونے کے لیے۔ جس یقین کو دل سے نکالنا ہے اس کا انکار کرو۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ مادی اسباب کو یقین دلوں سے نکل جائے تو پھر گول مول دعوت نہ دیں، جس کے پاس جائیں صاف صاف دعوت دیں کہ مال سے مال والوں سے، مال سے مال والوں سے اور ملک سے ملک والوں سے زندگی نہیں بنتی، زندگی اللہ بناتے ہیں، ہمارے نبی کریم علیہ السلام کے اعمال پر بناتے ہیں۔ سونے چاندی سے اور سونے چاندی والوں سے اور کارخانوں سے اور کارخانے والوں سے زندگی نہیں بنتی ہے، زندگی اللہ بناتے ہیں، ہمارے نبی کریم علیہ السلام کے مبارک اعمال پر بناتے ہیں۔ ڈگری سے اور ڈگری والوں سے اور عہدے سے اور عہدے والوں سے زندگی نہیں بنتی، زندگی اللہ تعالیٰ بناتے ہیں، ہمارے نبی کریم علیہ السلام کے مبارک اعمال پر بناتے ہیں۔ اس کی دعوت دی جائے گی، اللہ سے رو رو کے دعائیں مانگی جائیں گی، اللہ پاک وہ دن دکھا دیں گے۔ اللہ کو رحم آتا ہے کہ اللہ پاک مادی اسباب سے کامیابی کی یقین دلوں سے نکال کر غیب کی خبروں کا یقین دلوں میں اتار دیتے ہیں۔ جب یقین اللہ کے خزانوں سے مل جاتا ہے تو یقین اللہ ہی عطا فرماتے ہیں، تو زندگی مزیدار زندگی بن جاتی ہے، سکون چین والی زندگی بن جاتی ہے۔ زندگی اللہ تعالیٰ بناتے ہیں اور ہمارے نبی کریم علیہ السلام کے اعمال پر بناتے ہیں۔ اس کی دعوت دی جائے۔ قرآن حکیم میں اللہ پاک نے پچھلی قوموں کے واقعات سنائے ہمیں، دیکھو ہم نے جن کو کامیاب کیا
کس بنیاد پر ان کو کامیاب کیا، اور جن کو ناکام کیا کس بنیاد کے اوپر ان کو ناکام کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں غیب کی خبریں سنائی ہیں، پچھلی قومیں ہمارے سامنے نہیں ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ہماری رہنمائی فرما رہے ہیں کہ غور کرو، یہ نمرود ہے، اس کے پاس بڑی سلطنت ہے، مال ہے، سونا چاندی ہے، حکومت ہے، ہم نے اس کو قیامت تک کے لیے اس کو ناکامی کی مثال بنایا ہے۔ تو بادشاہ تو اس کے پاس ہے، اگر صرف بادشاہ کے ملنے میں کامیابی ہوتی تو نمرود بھی کامیاب ہو۔ اللہ نے اس کو ناکامی کی مثال بنایا۔ وہ کافر بھی اپنے بچے کا نام نمرود نہیں رکھتا، اتنی بڑی ناکام۔ تو کیا وجہ ہے اس کو اللہ نے جو ناکام کیا تو کیوں کیا؟ تو فرمایا اس کے پاس سلطنت تو ہے، اس کی سلطنت میں اللہ کے احکام نہیں ہیں، وقت کے نبی ابراہیم علیہ السلام کے طریقے نہیں ہیں۔ بادشاہ ہے لیکن اس کی بادشاہ اللہ کے حکم سے خالی ہے، نبی کے طریقے سے خالی ہے۔ اللہ نے قیامت تک کے لیے ناکامی کا نمونہ بنایا۔ وہ ایسے قدرت والے ہیں۔ سلیمان علیہ السلام اللہ رب العزت نے ان کو بھی سلطنت عطا فرمائی، بڑی شاندار سلطنت عطا فرمائی۔ تو اللہ رب العزت نے سلیمان علیہ السلام کو قیامت تک کے لیے کامیابی کا نمونہ بنایا۔ تو ان کے پاس جو سلطنت تھی اس سلطنت میں اللہ کے احکامات بھرے ہوئے تھے۔ اللہ تعالیٰ براہ راست نبیوں کو اپنے حکموں پر چلنے کے طریقے سکھاتے ہیں، تو اللہ کے احکامات بھرے ہوئے تھے۔ اللہ نے قیامت تک کے لیے سلیمان علیہ السلام اور ان کی حکومت کو کامیابی کا نمونہ بنایا۔ تو سلیمان علیہ السلام کی حکومت میں کیا خوبی تھی بھائی؟ اللہ کے احکامات بھرے ہوئے تھے، اللہ کے احکامات بھرے ہوئے تھے، اللہ نے کامیابی کا نمونہ بنایا۔ اسی لیے عرض کیا جا رہا ہے آج کے حاکم نمرود کے راستے پر چلیں گے، اللہ نے جیسے نمرود کو ناکام کیا آج کے حاکموں کو بھی اللہ ناکام کریں گے۔ اور آج کے حاکم سلیمان علیہ السلام، داؤد علیہ السلام اور یوسف علیہ السلام کے راستے پہ چلیں گے، اللہ نے جیسے ان کو کامیابی عطا فرمائی، اللہ پاک ان کو بھی کامیاب کریں۔ تو کامیابی کا ذریعہ مال ملک ہے یا حضور والے اعمال ہیں؟ اعمال ہیں۔ اعمال والوں کی یہ نشانی ہے جن کے دل میں یقین اترا ہوا ہوتا ہے یہ مال کمائیں گے تو مال کمانے میں نبی کا عمل بھرا ہوا ہوگا، مال خرچ کریں گے مال کے خرچ کرنے میں اللہ کا حکم نبی کا طریقہ بھرا ہوا ہوگا۔ اعمال کے یقین والوں کی کیا شان ہے؟ یہ اعمال کا خزانہ جمع کرتے ہیں۔ گھر میں داخل ہوں گے سنت کے مطابق، گھر سے باہر نکلیں گے سنت کے مطابق، پاؤں میں جوتی پہنیں گے سنت کے مطابق، پاؤں سے جوتی اتاریں گے سنت کے مطابق۔ لباس پہننے کی دعا بھی ہے، لباس کے اتارنے کی دعا بھی ہے۔ کپڑے پہنیں گے یعنی سنت کے مطابق۔ کتنی بڑی بات ہے، کپڑے پہننے کی دعا بھی ہے، کپڑے اتارنے کی دعا۔ جو کپڑے پہنتے ہوئے یہ پڑھ لے گا الحمدللہ الذی کفانی ھذا الصوم ورزقنی من غیر حول منی ولا قوہ، تو جو یہ دعا پڑھ لے گا اللہ تعالیٰ اس کے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دے گا۔ اعمال میں اللہ نے طاقت رکھی ہے۔ جن کا یقین ہے اعمال کامیابی کا ذریعہ ہے وہ اعمال کو ضائع نہیں کرتے، قدم قدم کے اوپر اعمال جمع کرتے ہیں۔ قدم قدم پر سواری میں سوار ہوں گے تو سواری میں سوار ہونے کو نبی کا عمل بنائیں، سواری سے اتریں گے تو سواری سے اترنے کو نبی کا عمل بنائیں۔ یہ اعمال کے دل دادا ہیں، یہ اعمال سے محبت کرنے والے ہیں، یہ اعمال کو ضائع نہیں کرتے۔ اعمال کے یقین والوں کی کیا شان ہے؟ قدم قدم پر اعمال۔ وضو کرنے کے لیے بیٹھے تو عمل بنائیں، بسم اللہ العظیم والحمد للہ علی دین الاسلام، یہ دعا پڑھیں گے عمل بنائیں گے۔ اللہم اغفر لی ذنبی
ومسیلی فی داری وبارکی فی رزقی اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین۔ دیکھنے میں نظر آ رہا ہے کہ یہ تو بس وضو تو کر رہے ہیں، یہ نہیں پتا کہ اعمال کا کتنا خزانہ جمع کر رہے ہیں، اور وضو کرنے کے بعد آسمان کی طرف اٹھا کر کیا عمل کرتے ہیں بھائی کہ اللہ اکبر، قدم قدم پر اعمال جمع کرتے ہیں، مؤذن سے سنتے ہیں، اذان سنتے ہیں، اذان سنی ہے بہت مبارک، لیکن جو مؤذن نے کہا وہ انہوں نے بھی وہی عمل انہوں نے بھی کیا، وہی الفاظ انہوں نے بھی دہرائے۔ اعمال کے یقین والے وہ اعمال کے حاصل کرنے میں شرم نہیں کرتے، قدم قدم پر اعمال نکاح کریں گے تو نکاح کرنے میں اللہ کا حکم، نبی کا طریقہ، جو بھی کام کریں گے، بچے کو پیار کریں گے، بچے کو پیار کرنے میں اللہ کا حکم، نبی کا طریقہ۔ ہمارے نبی کریم علیہ السلام گھر میں تشریف لائے تو معصوم نواسے امام حسن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو بچوں سے یہ فرمایا آپ نے کہ تم اونٹ کی سواری کرو گے؟ تو بچے ہی ہوتے ہیں، تو انہوں نے کہا ہاں وہ کریں گے۔ تو آپ نے اپنے دونوں مبارک ہاتھ زمین پر بچھا دیے اور پیٹھ کے اوپر دونوں بچوں کو بٹھا کر پھر ان کو چکر لگوایا، اور چکر لگا کر بچوں سے پوچھا کہ تمہیں اونٹ کی سواری پسند آئی؟ خاتم الانبیاء ہیں، بچوں کے ساتھ کیسے چل رہا ہے، بڑوں کے ساتھ کیسے چل رہا ہے؟ قدم قدم پر اعمال کا خزانہ جمع کرتے ہیں اعمال کے یقین والے۔ بات ہے یقین کی، ایک ہے آپ کا طریقہ سیکھنا، ایک ہے آپ کے طریقوں میں کامیابی کا یقین سیکھنا۔ قدم قدم پر اعمال ہے، چھینک آ جائے، اگر چھینک آ جائے گی تو یہ کیا کریں گے؟ عمل بنائیں گے نہیں بنائیں گے؟ عمل بنائیں گے۔ تو اعمال ہے، ایک ہے بس آئینہ دیکھنا تھا وہ دیکھ لیا، اور لیکن آئینہ دیکھنے کو عمل بنا لیا۔ آئینہ دیکھتے ہیں کیا دعا پڑیں گے بھائی؟ اللہم انت احسنت خلقی وحسن خلقی، فرشتوں نے لکھ لیا۔ اللہ جل شانہ کے ہاں بڑی قدردانی ہے جو اللہ کے احکامات پر چلتے ہیں اور نبی کریم علیہ السلام کے مبارک طریقوں پر چلتے ہیں۔ اللہ پاک جہاں آخرت کی بڑی کامیابی عطا فرماتے ہیں اور دنیا میں بھی اللہ اپنے کرم کے دروازے کھولتے ہیں۔ یقین، دل کا یقین صحیح ہے، جسم سے نکلنے والے اعمال صحیح ہے۔ تو یہ کلمے والا یقین محنت اس بات کی جاتی ہے کہ کلمے والا یقین تو کلمے کے الفاظ زبان پر نہ ہوں بلکہ یہ کلمہ دل میں اتر جائے۔ ایک ہی زبان پر کلمہ اور ایک ہی دل میں اترا ہوا کلمہ، تم سب کیا چاہتے ہیں بھائی؟ زبانی کلمہ یا دل میں اترا ہوا؟ زبان پر ہے تو کلمے کے بول ہیں، ثواب ملے گا۔ کہ دیوار پر کلمہ لکھا ہوا ہے وہ کلمے کے الفاظ ہیں، وہ کلمے کے الفاظ ہیں، وہ کلمہ نہیں ہے، کلمے کے الفاظ ہیں۔ اور یہ کلمہ دل میں اترا ہوا ہے تو پھر یہ کلمہ ہے دل کی گہرائیوں میں، اس کی جڑیں دلوں میں قائم ہو جائے۔ شجر طیبہ ایسا پھل آور درخت ہے، کلمہ طیبہ ایسا پھل آور درخت ہے کہ جب اس کی جڑیں دلوں میں قائم ہو جاتی ہیں تو اس کی شاخیں آسمانوں پر پہنچتی ہیں، ہر موسم میں پھل ملنا شروع ہو جاتا ہے۔ شجر طیبہ کتنی بڑی بات ہے کہ اس کی جڑیں دلوں میں قائم ہو جاتی ہیں، شاخیں آسمانوں پر پہنچتی ہیں، ہر موسم میں اس کا پھل ملنا شروع ہو جاتا ہے۔ یقین والوں کے اللہ پاک بڑے قدردان ہیں، جو یقین والے دنیا سے جا چکے ان کے بھی قدردان، جو آج دنیا میں موجود ہیں یقین والے ان کے بھی قدردان، اور جو قیامت تک کے آنے والے ان کے بھی قدردان۔ دل کا یقین صحیح ہو اور جسم سے نکلنے والے اعمال صحیح ہو۔ جو بھی کام کریں
نہیں، پہلے اس کا طریقہ سیکھیں، علماء کی خدمت میں حاضری دیں کہ یہ ہم کام کرنا چاہتے ہیں، آپ اس میں اللہ کا حکم نبی کا طریقہ سکھا دیں۔ جو اعمال کے یقین والے ہوتے ہیں وہ سیدھا راستہ اختیار کرتے ہیں، قدم قدم پر مسائل سیکھتے ہیں، جا کر علماء سے مسائل سیکھتے ہیں۔ عقیقہ کرنا ہے تو بتائیے کہ اس کا کیا طریقہ ہے، نکاح کرنا ہے تو نکاح میں اللہ کا حکم نبی کا کیا طریقہ ہے۔ تو حق تعالی شان ہم سب کی تربیت فرمائیں۔ تو اب صرف آپ کا طریقہ صرف سیکھیں گے یہ آپ کے طریقے میں کامیابی کا یقین بھی سیکھیں گے۔ تو یقین سیکھنے کے لیے یقین کی دعوت دو، ایک ایک کے دروازے میں جاؤ اور اسے کہو، واضح طور پر کہو کہ دنیا کے یہ مادی اسباب اس سے زندگی نہیں بنتی، اس میں اعمال بھرے ہوئے ہوں، اعمال بھرے ہوئے ہوں، اعمال پر اللہ کا وعدہ ہے اور اللہ کے وعدے حق ہیں۔ ایمان اور اعمال والوں کے ساتھ بہت سارے وعدے، یہ بھی اللہ کا وعدہ ہے کہ ایمان کی حالت میں کوئی مرد ہو یا عورت ہو، یہ نیک اعمال کریں گے، ہم ان کو حیات طیبہ، ان کو پاکی اور ستھری زندگی عطا فرمائیں، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ تو یہ بھی اللہ کا وعدہ ہے، اور بستی والے ایمان اور تقوی اختیار کریں تو ہم زمین و آسمان کی برکتیں کھول دیں، یہ اللہ کے وعدے ہیں۔ اللہ کے وعدے حق ہیں اور اللہ کے وعدے پورے ہونے کے لیے تو ایک وعدہ اللہ کا، یہ بھی اللہ پاک کا وعدہ ہے کہ عزت ہے اللہ کی اور اس کے رسول کی اور ایمان والوں کی۔ کتنی بڑی بات ہے، اللہ پاک تو ہیں عزت والے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو ہیں عزت والے، لیکن جہاں اللہ نے اپنی عزت کے بارے میں فرمایا، اپنے پیارے حبیب کی عزت کے بارے میں فرمایا، تو وہاں ایمان والوں کے لیے فرمایا، عزت تو اللہ کی اور اس کے رسول کی اور ایمان والوں کی۔ یہ ایک وعدہ تھوڑی ہے، یہ بھی اللہ پاک کا وعدہ ہے کہ پھر ہم نے اپنے رسولوں کو بچا لیا، ان کے ساتھ جو ایمان والے تھے ان کو بھی ہم نے نجات دی، اور اسی طرح پر حق ہے کہ ہم ایمان والوں کو نجات دیتے رہے۔ یہ کس کا وعدہ ہے بھائی، اور کس کے ساتھ ہے؟ کس کے ساتھ ہے؟ ایمان والوں، ایمان کی باتوں والوں کے ساتھ یا ایمان کے ساتھ؟ دیکھو ایمان کی باتیں یہ دل میں اتارنے کے لیے ہیں، ایمان کی باتیں ایمان نہیں ہے، ایمان کی باتیں ایمان نہیں ہے، ایمان کی جگہ دل ہے، ایمان کی باتیں ایمان کے دل میں اترنے کا ذریعہ ہے۔ ایمان کی جگہ اللہ نے دل کو بنایا، جب اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے تو زبان چیر کے دیکھی جائے گی یا دل چیر کے دیکھا جائے گا؟ دل چیر کے دیکھا جائے گا، کیا یہ کرے گا؟ وہ تو دل میں اترا ہوا ہو، کسی چیز کی جو باتیں ہوتی ہیں وہ اس کی حقیقت تک رہنمائی کرتی ہیں، حقیقت نہیں ہوتی۔ اس لیے اگر کوئی باتیں آ جائیں اور حقیقت نہ ہو تو حق تعالی شان نے قدم قدم پر ہماری تربیت فرمائی ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کے پاس کچھ دیہاتی آئے اور آ کر انہوں نے کہا کہ ہم ایمان لے آئے۔ اللہ نے قرآن نازل فرما دیا کہ میرے حبیب ان سے کہہ دو کہ ابھی یہ اسلام میں داخل ہوئے ہیں، ابھی ایمان ان کے دلوں میں نہیں اترا، ایمان ابھی ان کے دلوں میں نہیں اترا۔ تو زبان پر ایمان یا دل میں ایمان؟ دل میں ایمان، دل میں اتارنے کے لیے محنت ہے، دعوت دو اور دعا مانگو یا الہی لوگ زبان کی بات ہمارے دل میں اتار۔ دنیا والے ایسے بھولے بھالے نہیں ہیں، وہ پہچانتے ہیں کہ کسی چیز کی جو باتیں ہوتی ہیں وہ اصل نہیں ہوتی، وہ اصل تک پہنچنے کے لیے رہنمائی کرتی ہیں باتیں۔ بس کسی کے گھر میں بڑے خاص قسم کے مہمان آنے تھے تو آپس میں مشورہ کر رہے ہیں گھر میں
کہ بتاؤ بھی اتنے خاص مہمان آ رہے ہیں، بیٹے کی سسرال والے ہیں، بیٹی کی سسرال والے ہیں، تو بتاؤ بھائی کیا کیا کھانا پکا لیں؟ تو کسی نے کہا جی قورمہ بھی ہونا چاہیے، کسی نے کہا بھائی بریانی ہونی چاہیے، اور کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا۔ تو سب نے رائے ملا لی کہ کھانے کے اندر جو ہے نا، یعنی کیا کیا چیزوں، مٹھاس میں کیا چیز کھائیں گے، وہ مشورہ ہو گیا سارا۔ کھانے کی باتیں ہو گئی لیکن کھانا نہیں بنایا، کھانے کی باتیں ہو گئی اور کھانا نہیں بنایا، کہ بس ہم نے کھانے کی باتیں کر لی، بس اب مہمان آ گئے گھر میں، اب پریشان ہو رہے ہیں، اب کیا کریں گے بھائی، ہم نے تو باتیں بہت ساری کی تھی، بھائی کھانا بھی پکایا تھا یا نہیں پکایا تھا؟ نہیں، کھانا نہیں پکایا تھا، کھانے کی باتیں کی تھی۔ تو باتیں اور ہوتی ہیں تو حقیقت اور ہوتی ہے، ایمان کی حقیقت حاصل ہو جائے۔ ایمان کے بول بھی ماشاءاللہ مبارک ہیں، لیکن دل کی گہرائیوں میں اترا ہوا یقین۔ ایک ہے ملاوٹی یقین اور ایک ہے خالص یقین۔ تم کون سا یقین چاہتے ہیں؟ خالص یقین چاہتے ہیں۔ دودھ کی ملاوٹ کو پسند نہیں کرتے اور یقین کی ملاوٹ پہ راضی ہے۔ اللہ سے بھی ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے بھی ہوتا ہے، توبہ توبہ، اللہ سے بھی ہوتا ہے اور اللہ کے غیر سے بھی ہوتا ہے۔ اللہ کے فعل کو مخلوق کی طرف منسوخ کرتے ہیں، نہیں، اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا۔ زندگی اللہ بناتے ہیں، ہمارے نبی کریم علیہ السلام کے مبارک اعمال پر بناتے ہیں۔ اس قدر اللہ کو راضی کرنے کے لیے دعوت دی جائے، اللہ سے رو رو کے دعائیں مانگی جائیں، تو اللہ روز اس قدر مہربان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام دنیا بھر کے انسانوں کے دلوں کو یقین صحیح ہو جائے، جسم سے نکلنے والے اعمال صحیح ہو جائیں۔ تو اس کا اللہ رب العزت نے جو راستہ ہمیں بتایا ہے کہ نبیوں والا کام آپ کی امت میں منتقل کیا گیا ہے۔ یہ کام، یہ نبیوں والی محنت، یہ ذریعہ ہے کہ دلوں کا یقین صحیح ہو جائے اور جسم سے نکلنے والے اعمال صحیح ہو جائے۔ دعوت اللہ نے ذریعہ بنایا ہے۔ وہ باتیں کرنا، آپس میں ملتے ہیں، باتیں کرتے ہیں، وہ باتیں کریں کہ جن باتوں میں اللہ سے ہونا ثابت ہو، وہ بات کریں کہ اللہ تعالیٰ سے ہونا ثابت ہو، اللہ کرتے ہیں، اور وہ باتیں کریں کہ مخلوق سے نہ ہونا ثابت ہو، اور پھر اللہ سے دعا مانگے، اللہ پاک کرم کے دروازے کھول دیں گے۔ وہ تو انہیں کا راز ہے، وہ غیب کی خبریں سنا کر وہ قدم قدم پر ایمان سکھاتے ہیں کہ ہماری کیا شان ہے، ہمارے حکم کی کیا شان ہے۔ جب اللہ کا حکم آ جاتا ہے تو پلک جھپکنے سے پہلے اس کا وجود بن جاتا ہے۔ وہ ایسے قدرت والے ہیں، ان کا حکم ہر چیز پر غالب ہے۔ واللہ غالب علی امرہ، واللہ غالب علی امرہ، کہ ہم اپنے حکم کے اوپر غالب ہیں۔ زندگی بناتے ہیں اور اعمال پر بناتے ہیں۔ ایمان والوں کے بڑے قدردان ہیں۔ ایک حدیث پاک میں ہم سب کے لیے خوشخبری سنائی گئی ہے، اور قیامت تک آنے والے ایمان والوں کے لیے خوشخبری سنائی گئی ہے۔ اللہ کے وعدے ہیں، ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے۔ دیکھو ہم سب کے لیے کتنی بڑی خوشخبری، آج کے ایمان والوں کے لیے بھی اور کل کے آنے والے والوں کے لیے بھی خوشخبری۔ جو ایمان والے دنیا سے جا چکے ہیں ان کے لیے بھی خوشخبری۔ اللہ کی بڑی قدردانی ہے۔ ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے، نبی کریم علیہ السلام نے صحابہ سے ارشاد فرمایا کہ یہ بتاؤ کہ پسندیدہ ایمان کس مخلوق کا ہے؟ پسندیدہ ایمان اللہ کے ہاں کس مخلوق کا ہے؟ تو صحابہ نے عرض کیا کہ پسندیدہ ایمان ملائکہ،
فرشتوں کا ایمان پسندیدہ ایمان. یہ مشکوٰۃ شریف کی روایت ہے کہ فرشتوں کا ایمان پسندیدہ ایمان. نبی کریم علیہ السلام نے صحابہ کی ترغیب فرمائی. آپ نے صحابہ سے فرمایا کہ کیا ہوا فرشتوں کو کہ وہ بھی اپنے رب کے اوپر ایمان نہ لائیں جبکہ وہ تو اپنے رب کے زیادہ قریب رہتے ہیں. تو جب صحابہ نے یہ ارشاد مبارک سنا تو پھر سوچا کہ پسندیدہ ایمان پھر اور کس کا ہے؟ فرشتوں کی بات تو آ گئی. صحابہ نے عرض کیا کہ پسندیدہ ایمان انبیاء علیہ السلام کا ایمان پسندیدہ ایمان. تو نبی کریم علیہ السلام نے صحابہ سے ارشاد فرمایا کہ کیا ہوا نبیوں کو کہ وہ بھی اپنے رب کے اوپر ایمان نہ لائیں جبکہ ان پر تو وہی نازل ہوتی ہے. وہ ایمان کی چوٹیوں پر کیوں نہ پہنچے، ان پر تو وہی نازل ہوتی ہے. تو جب یہ ارشاد مبارک سنا تو صحابہ نے سوچا کہ پسندیدہ ایمان پھر کس کا ایمان پسندیدہ ایمان. تو صحابہ نے گمان کیا کہ ہم نبی کریم علیہ السلام کے صحابہ ہیں تو ممکن ہے کہ ہمارا ایمان پسندیدہ ایمان ہے. تو صحابہ نے عرض کیا کہ پسندیدہ ایمان ہمارا. نبی کریم علیہ السلام نے صحابہ کی ترغیب فرمائی. آپ نے صحابہ سے فرمایا کہ کیا ہوا تمہیں کہ تم بھی اپنے رب کے اوپر ایمان نہ لاؤ جبکہ میں تو تمہارے ساتھ موجود ہوں. بنفس نفیس خاتم الانبیاء صحابہ کے ساتھ ہیں تو صحابہ ایمان کی چوٹیوں پر کیوں نہ پہنچے، میں تو تمہارے سامنے موجود ہوں. اسی باتیں کلوا کر ہم سب کے لیے قیامت تک آنے والے ایمان والوں کے لیے خوشخبری سنائی. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ پسندیدہ ایمان ان لوگوں کا ہے جو میرے بعد میں آئیں گے اور مجھے بھی دیکھے بغیر ایمان لائیں. ان کا ایمان پسندیدہ ایمان ہے. جو بعد میں آئیں گے کتابیں ان کے پاس ہوں گی اور وہ مجھے دیکھے بغیر ایمان لائیں گے. ہماری تو ساری چیزیں غیب میں ہیں، خاتم الانبیاء بھی غیب میں ہے. تو ایمان والوں کے اللہ پاک بڑے قدردان ہیں. ایک اور حدیث پاک کا مفہوم ہے. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا خوشخبری ان کے لیے جنہوں نے مجھے دیکھا اور وہ ایمان لائے. یہ آپ نے فرمایا خوشخبری ان کے لیے کہ جنہوں نے مجھے دیکھا اور وہ ایمان لائے، اور 7 مرتبہ خوشخبری ان کے لیے کہ جنہوں نے مجھے نہیں دیکھا اور وہ ایمان لائے. علماء فرماتے ہیں 7 سے بڑا 7 نہیں ہے، بار بار خوشخبری ان کے لیے کہ جنہوں نے مجھے نہیں دیکھا اور وہ ایمان لائے. ایمان والوں کے بڑے قدردان ہیں اللہ پاک. دل کا یقین صحیح ہو اور جسم سے نکلنے والے اعمال صحیح ہو، اس پر اللہ پاک اپنے کرم کے دروازے کھولتے ہیں. تو یہ دنیا میں ساری دنیا میں ایمان اور اعمال کی فضائیں بن جائیں، ماحول بدل جائیں، تو اس کے لیے حق تعالی شان نے اللہ رب العزت نے نبیوں والا کام آپ کی امت میں منتقل کیا گیا. یہ امت نبی کریم علیہ السلام کے مبارک کام کو اپنا کام بنائے گی، دعوت والے کام کو اپنا کام بنائیں گے. تو اللہ جل شانہ ان کی محنت کو قبول فرما کر سارے عالم میں اللہ رب العزت ایمان اور اعمال کی ہوائیں چلا دیں گے. یہ محنت ایسی مبارک محنت ہے، اس محنت سے دلوں کے یقین صحیح ہوتے ہیں، جسم سے نکلنے والے اعمال صحیح ہوتے ہیں، ان کو اخلاق کی دولت ملتی ہے، اخلاص کا نور ملتا ہے. ان کو کتنی مبارک محنت ہے اور اس میں قربانی ہے. جس درجے کی قربانی اس درجے کی ہدایت. یہ محنت ہے اور اس محنت کی کیا شان ہے، یہ بھی غیب کی خبر میں اللہ پاک اس محنت کے بارے میں بھی فرما رہے ہیں. اس محنت کا کیا درجہ ہے اور محنت کرنے والوں کی کیا تشکیل ہے. تو فرمایا اللہ پاک ہی فرما رہے ہیں کہ اللہ کے لیے ایسی محنت کرو جیسے محنت کرنے کا حق ہے. یہ ہم سب کی تشکیل ہے. اللہ کو پانے کے لیے، اللہ کی ذات کو اپنانے کے لیے، اللہ رب العزت کو انسانوں کے دلوں میں بسانے کے لیے ایسی محنت کرو
جیسے محنت کرنے کا حق ہے. کتنی بڑی بات ہے. وجاہدوا فی اللہ حق جہادی. اللہ کو پانے کے لیے، اللہ کی ذات کو اپنانے کے لیے ایسے محنت کرو جیسے محنت کرنے کا حق ہے. اور ہم نے تمہیں چن لیا سارے عالم میں اپنا پیغام پہنچانے کے لیے. ہم نے تمہیں چھانٹ لیا. محنت بھی خاص قسم کی ہے اور محنت کرنے والے بھی چنے ہوئے ہیں. تمام امتوں میں سے چنی امت ہے. اللہ تعالیٰ شان فرما رہے ہیں محنت کرنے والے، محنت کی کیا شان ہے، محنت کرنے والوں کی کیا شان ہے. تو اللہ تعالیٰ شان فرما رہے ہیں کہ ہم نے تمہیں پسند کیا سارے عالم میں اپنا پیغام پہنچانے کے لیے. ہم نے تمہیں چھانٹ لیا. وَاجْتَبَاكُمْ. اللہ اکبر. کتنی بڑی بات ہے کہ اللہ نے پسند کیا ہے اس مبارک کام کے لیے، جس سے انسانوں کے دلوں کے یقین صحیح ہوتے ہیں، جسم سے نکلنے والے اعمال صحیح ہوتے ہیں. اس محنت کا محنت ہی بنایا آپ کی امت کو. کتنی بڑی بات ہے. تو محنت بھی خاص قسم کی ہے، محنت کرنے والے بھی چنے ہوئے ہیں. وَاجْتَبَاكُمْ. اور فرمایا کہ محنت کا میدان بھی مخصوص. محنت بھی خاص قسم کی، محنت کرنے والے بھی خاص قسم کے، اور محنت کا میدان بھی مخصوص. تو محنت کا میدان، تجارت کی محنت کرنا چاہیں تو منڈی اور بازار، زمینداری کی محنت کرنا چاہیں تو کھیتی اور باغات، اور نبی والی محنت کرنا چاہیں تو نبی والی محنت کا میدان انسانوں کے قلوب ہے. یہ انسانوں کے دلوں پر محنت کی جاتی ہے کہ دل کا تعلق اللہ کے غیر سے کٹ کر اللہ کے ساتھ جڑ جائے، اللہ کے ساتھ جڑ جائے. حق تعالیٰ شان و محنت کو قبول فرما کر اپنے بندوں کے دلوں کو اللہ اپنی طرف پھیر دیتے ہیں. جب دل اللہ کی طرف پھر جائے گا، جسم کے سارے حصے اللہ کی طرف پھر جائیں گے. جس کا دل اللہ پاک اپنی ذات کی طرف پھیر دیتے ہیں، اس کی آنکھ اللہ کے حکم کی پابند، اس کے کان اللہ کے حکم کے پابند. کانوں سے یہ باتیں سنو، یہ باتیں نہ سنو. زبان سے یہ باتیں کرو اور یہ باتیں نہ کرو. پیروں سے یہاں چل کے جاؤ، یہاں چل کے نہ جاؤ. جب دل اللہ کی طرف پھرا ہوا ہوگا، جسم کے سارے حصے نبی کریم علیہ السلام کے اعمال تیار کریں گے. اتنی بڑی بات ہے. اور محنت کا انعام بھی مخصوص، محنت بھی مخصوص، محنت کرنے والے بھی مخصوص، محنت کا میدان بھی مخصوص، اور محنت کا انعام. تجارت کی محنت کرنا چاہیں تو کچھ فنا ہو جانے والے ٹھیکرے مل جائیں گے. زمینداری کی محنت کرنا چاہیں تو پھل پھول مل جائیں گے. نبی والی محنت کرنا چاہیں تو نبی والی محنت پر اللہ کی طرف سے کیا انعام ملے گا. فرمایا کہ اللہ جل شان محنت کرنے والوں کے لیے ہدایت کی راہیں کھول دیتے ہیں، ہدایت کی راہیں کھول دیتے ہیں. دین پر چلنے کی اصل طاقت ہدایت کا نور ہے. ہدایت کا نور ہے اصل طاقت. جس درجے کی ہدایت اس درجے کا دین، جس درجے کا دین اس درجے کی کامیابی. ہدایت تھوڑی تھوڑی ہوگی، تھوڑا تھوڑا دین زندگی میں آ جائے گا اور تھوڑی تھوڑی کامیابی مل جائیں گی. اور ہدایت اونچے اور اعلیٰ پیمانے پر ہوگی تو دین اونچے اور اعلیٰ پیمانے پر زندہ ہوگا، اور دین اونچے اور اعلیٰ پیمانے پر زندہ ہوگا تو کامیابیاں اونچے اور اعلیٰ پیمانے پر ملیں گی. تم ادھوری کامیابی چاہتے ہیں یا پوری کامیابی چاہتے ہیں؟ سارے بھائی بتاؤ. تو پوری کامیابی کے لیے ادھورا دین یا پورا دین؟ اللہ جل شان فرمانے کے ایمان والو، اے ایمان والو پورے پورے دین میں داخل ہو جائے. یہ اللہ جل شان رہنمائی فرما رہے ہیں کہ پورے پورے دین میں داخل ہو جاؤ تاکہ تم پورے کامیاب ہو جاؤ. تو پورے دین پر چلنے کے لیے پھر کس چیز کی ضرورت ہے بھائی؟ ہدایت کا نور. جس درجے کی ہدایت اس درجے کا دین. تھوڑا تھوڑا دین ہوگا، یعنی تھوڑی تھوڑی ہدایت ہوگی، تھوڑا تھوڑا دین ہوگا. تو اللہ جل شان ہدایت کی تقسیم بڑھا دے. اس کے لیے کیا راستہ ہے، کیا راستہ اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں دکھایا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہدایت کی تقسیم بڑھا دے. ہدایت کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے سوا کوئی ہدایت دینے والا نہیں. تو اللہ پاک ہدایت کی تقسیم بڑھا دے. تو فرمایا کہ جس درجے کی محنت اس درجے کی ہدایت.
اگر تھوڑی تھوڑی محنت ہوگی تھوڑی تھوڑی ہدایت مل جائے گی، اور محنت اونچے اور اعلیٰ پیمانے پر ہوگی تو ہدایت اونچے اور اعلیٰ پیمانے پر ملے گی، ہدایت اونچے اور اعلیٰ پیمانے پر ملے گی تو دین اونچے اور اعلیٰ پیمانے پر زندہ ہوگا، اور دین اونچے اور اعلیٰ پیمانے پر زندہ ہوگا تو کامیابیاں اونچے اور اعلیٰ پیمانے پر ملیں گی۔ تو پہلا درجہ محنت کی سطح کو بلند کرنا ہے، محنت کی سطح بلند ہوگی اللہ پاک ہدایت کی تقسیم بڑھا دیں گے، وہ بڑی قدرت والے ہیں۔ جب محنت عروج پر پہنچتی ہے پھر اللہ پاک ہدایت کو اتنا آسان کر دیتے ہیں، اس قدر آسان کر دیتے ہیں کہ وہ بت پرستوں کی بت بول اٹھتے ہیں کہ ہمارا زمانہ ختم اور مسجد والوں کا زمانہ آ گیا، اور کہیں خواب کے ذریعے اور کہیں کسی کے ذریعے بھیڑیے کے ذریعے اللہ پاک اپنی قدرت دکھاتے ہیں۔ جب محنت عروج پہ پہنچتی ہے تو اللہ پاک اپنی قدرت سے ہدایت کو عام کر دیتے ہیں۔ صحابہ کے مبارک دور میں یہ محنت کیسی قربانی کے ساتھ ہو رہی تھی، کیسے مجاہدے کے ساتھ ہو رہی تھی۔ صحابہ والی زندگی ہمارے سامنے ہوگی، ہمارے حوصلے بلند ہو جائیں گے، اچھا اللہ کے دین کے لیے ایسی محنت کی جاتی ہے۔ کتنی بڑی بات ہے کہ پوری کی پوری صف بھوک کی وجہ سے گر جاتی ہے صحابہ کی، ایک صحابی بھی اٹھ کے یہ نہیں کہتے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام ہم آپ کے کام میں آپ کے ساتھی ہیں، ہماری بھوک کا انتظام تو کر دیں۔ نہیں، اس حال میں بھی اللہ کے دین کا کام، کھجور ایک کھجور کھا کر اگر دین کا کام کیا، ایک کھجور ملی، ایک کھجور لے کر اللہ کے دین کا کام کیا، کھجور ملنی ختم ہو گئی تو کھجور کی گٹھی چوس کر اللہ کے دین کا کام کیا۔ صحابہ کی شان ہے کہ اللہ کے راستے میں نکلنے کی آواز سن کر، اللہ کے راستے میں نکلنے کی آواز سن کر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ایسے جمع ہو جاتے تھے جیسے پکے نمازی اذان کی آواز سن کر مسجد میں جمع ہو جاتے، ایسے جمع ہو جاتے تھے، اور کوئی حال رکاوٹ نہیں بنتا تھا، ہر حال میں اللہ کے دین کا کام کرنے والے تھے۔ کھانے کو ملے گا پھر بھی دین کا کام کریں گے، نہیں ملے گا پھر بھی دین کا کام کریں گے، ایک حال میں کریں گے ایک حال میں نہیں کریں گے، نہیں ہر حال میں کریں گے۔ 6 مہینے کے لیے کوئی رخصت چاہتے تھے کہ چلو کچھ ہم درمیان میں ہم لوگ کو وقفہ مل جائے گا، اللہ نے فرما دیا کہ اپنی جانوں کو ہلاکت میں مت ڈالو۔ یہ ایسی مبارک محنت ہے، صحابہ کی کیسی کیسی قربانیاں ہیں۔ وہ انصار مدینہ جن کو نبی کریم علیہ السلام نے قربانی کی بنیاد پر ان کی تربیت فرمائی، آپ نے انصار سے ارشاد فرمایا کہ سب کچھ قربان کرو اور اس کے بدلے میں دنیا میں کچھ نہ چاہو اور ملے گا تمہیں حوض کوثر۔ انسان ہے جہاں آخرت کی کامیابی چاہتے ہیں اور دنیا میں بھی کچھ چاہتے ہیں، لیکن ایسی قربانی کی مثال قائم ہوئی کہ سب کچھ قربان کرو اور اس کے بدلے میں کچھ نہ چاہو، ملے گا تمہیں حوض کوثر۔ کیسی قربانیاں ہیں، آنے والوں کو سنبھالنا، ان کو کھلانا پلانا، ان کو رہنے کے لیے ٹھکانہ دینا، اللہ اکبر، کتنی بڑی بات ہے، کیسی فضا بن گئی تھی۔ تو دین اسلام کی عملی زندگی دیکھنا چاہیں تو مدینہ منورہ میں آ جائیں، دیکھ لیں گے کہ اسلام کی زندگی وہ کیسی ہوتی ہے۔ ان کے ایمان کو دیکھیں، ان کے اعمال کو دیکھیں، ان کے معاملات کو دیکھیں، ان کی معاشرت کو دیکھیں، ان کے اخلاق کو دیکھیں، مدینہ منورہ میں آ جائیں۔ لیکن اس کے پیچھے کیسی قربانیاں تھیں، کوئی قربانی تھی۔ یہ نوبت آ گئی کہ اب تو کسی کو کیا کھلائیں، اپنے کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں ہے، تو اب بھائی کیا کریں۔ تو یہ بات کہ بھی اگر کوئی نہر نکال لی جائے تو پھر کچھ فراخی ہو جائے گی، لیکن ہمارے پاس کوئی انتظام نہیں ہے، تو پھر کیا کریں۔ چلو نبی کریم علیہ السلام کے پاس چل کر آج دنیا بھی مانگ لیتے ہیں۔ تو نبی کریم علیہ السلام کے پاس انصار آئے، تو انصار کو دیکھتے ہی نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا آؤ جی انصار آؤ، اور آج مانگو کہ تم کیا مانگتے ہو۔ جب انصار نے یہ بات سنی تو ایسے اللہ والے تھے، آئے تھے دنیا لینے کے لیے، جب وہ دینے کے لیے تیار ہیں تو پھر سوچ فکر میں بدل کہ ہم کیا کریں، جتنی دنیا مانگیں گے ہمیں ملے گا۔
تو آپس میں سوچ بچار کرنے لگے کہ بتاؤ کہ نبی کریم علیہ السلام دینے کے لیے تیار ہیں، لیکن آج فیصلہ کرو کہ تم دنیا کے طالب ہو یا آخرت کے طالب ہو۔ تو اپنے دل کی بات دل میں رکھی اور نبی کریم علیہ السلام کے پاس آ کے عرض کیا کہ آپ ہمارے لیے دعا فرما دیجیے۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے انصار کے غلاموں کے لیے، ان کی نسلوں کے لیے دعائیں مانگی۔ نبی کریم علیہ السلام ایسی قربانی کے ساتھ اللہ کے دین بنی قریظہ، ان کا قبیلہ جب وہاں سے نکلا، اس کے مال زمین کی تقسیم کی بات آئی، نبی کریم علیہ السلام نے انصار سے فرمایا کہ بھئی کیا کرنا ہے، یا تو اس کو برابر کا تقسیم کر لیا جائے، یہ کیا صورت ہے؟ تو انصار نے ایسی مثال قائم کی، قربانی کی۔ انصار نے عرض کیا کہ نہیں، یہ جتنا مال آیا ہے ہمیں اس میں سے کچھ نہیں چاہیے، یہ سارا آپ مہاجرین میں تقسیم فرما دیں۔ اتنی بڑی قربانی، حال کیا ہے اپنا، اور قربانی ایثار اتنی بڑی ہے، ایسے ایثار قربانی کیسے کیسے واقعات ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے مہمان کی کون مہمانی کرے گا؟ تو ایک صحابی نے کہا میں کروں گا، اور گھر میں جو ہے نا اگر بچوں کو کھلا دیں تو خود بھوکے رہیں، اور خود کھا لیں تو بچے بھوکے رہیں، اور مہمان کو لینے کے لیے تیار ہیں، مہمان کو گھر لے گئے، اور بیوی سے کہا کہ بچوں کو بھوکا سلا دو، بچوں کو بھوکا سلا دو، اور چراغ صحیح کرنے کے بہانے چراغ کو بھی بجھا دیں، تاکہ مہمان یہ سمجھے کہ یہ بھی کھا رہے ہیں، کھانا تو اتنا ہے ہی نہیں۔ تو خود نہیں کھایا، مہمان کو کھلا دیا۔ اللہ کے اتنی قدردانی ہے، اللہ جل شان نے، اللہ پاک نے اپنے پیارے حبیب پر اللہ نے جب وہی نازل فرمائی، تو ایسی قربانیوں کے ساتھ اللہ کے دین کا کام کیا۔ وہ ایک قربانی تھوڑی ہے، قربانی در قربانی۔ حنین کے موقع پر چند مسلمانوں کے جی میں یہ بات آ گئی کہ آج تو ہماری کثرت ہے، ہماری تعداد 12,000 مقابلہ 4,000 کا، تو آج تو جو ہے نا، آج تو ہماری فتح ہے۔ چند کے جی میں یہ بات آ گئی، اللہ تعالیٰ نے تربیت فرمائی، یہ تمہاری کثرت سے فتح نہیں ملتی، ہماری قدرت سے فتح ملتی ہے۔ تو مسلمانوں کے قدم اکھڑ گئے، میدان چھوڑ کے چلے گئے، اکابر صحابہ اور خاتم الانبیاء میدان میں جمے ہوئے ہیں۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرمایا کہ عباس اونچی آواز میں کہو یا معاشر الانصار، یا معاشر الانصار۔ انہوں نے یہ آواز لگائی، تو انہوں نے جب یہ آواز لگائی تو ان کی آواز سن کر 100 انصار دوڑے ہوئے آئے، اور دشمن سے مقابلہ ہوا، اور اللہ نے اپنی قدرت دکھائی۔ وہ 12,000 کے ذریعے سے جو فتح نہیں ملی، وہ اللہ نے 100 کو ذریعہ بنا کر شاندار فتح عطا فرما دی۔ اللہ نے شکست کو فتح میں بدل دیا، کہ فتح ہماری قدرت سے ملتی ہے، ہماری کثرت سے نہیں ملتی۔ تو شاندار فتح حاصل ہو گئی، تو بہت سارا غنیمت کا مال آیا۔ اب آپ غور کریں گے قربانی کی کیا درجہ ہے۔ صحابہ کے دور میں قربانی در قربانی، ایک قربانی کی ہے تو قربانی میں تسلسل کے ساتھ قربانی ہے، تو بہت سارا غنیمت کا مال آیا۔ نبی کریم علیہ السلام جنگ سے واپسی پر ایک مقام پر ٹھہرے، اور وہاں آپ نے غنیمت کا مال تقسیم فرمایا۔ تو خاتم الانبیاء کی حکمت، وہ سارا مال جو نئے نئے مسلمان تھے مکہ فتح مکہ کے بعد، ان کی تالیف قلب کے لیے وہ سارا غنیمت کا مال ان کو دے دیا، اور انصار کو کچھ بھی نہیں دیا۔ اللہ کی شان، خاتم الانبیاء کی حکمت۔ تو چند انصار کے جی میں یہ بات آ گئی کہ یہ کیا بات ہے، کہ جب لڑائی کا وقت ہو تو وہ انصار کو بلائے گئے، جب کوئی جانے قربان کرنے کے لیے انصار کو بلایا جائے، اور جو غنیمت کا مال ملے، ایسا پاکیزہ مال، وہ مال جو ہے نا وہ مکے والوں میں تقسیم ہو جائے۔ چند کے جی میں یہ بات آ گئی۔ تو انصار کے سرداروں میں صعب بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ نبی کریم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور آ کے عرض کیا کہ قوم کیا کہتی ہے، انصار کیا کہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ تمہاری قوم کیا کہتی ہے؟ تو کہا کہ قوم کہتی ہے کہ جب لڑائی کا وقت آئے تو وہ انصار
او انصار یا معاشر انسان، اور جو غنیمت کا مال ہو وہ مکے والوں میں تقسیم کر دیا جائے۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے بات سن کر آپ نے ان سے یہ فرمایا کہ اچھا تم کیا کہتے ہو، تم بھی تو بتاؤ کہ تم کیا کہتے ہو۔ تو انہوں نے کہا جی میں بھی قوم کا ایک فرد ہوں۔ تو اس پر یہ بات نہیں ملتی کہ انصار کے جی میں یہ بات آ گئی کہ بھئی ہمیں غنیمت کا مال نہیں ملا تو ان کے لیے بھی کوئی مال کا انتظام کیا جائے۔ نہیں، نبی کریم علیہ السلام نے قربانی کی بنیاد پر تیار کیا۔ آپ نے فرمایا انصار کو جمع کرو اور اس مجلس کے اندر انصار کے علاوہ اور کوئی نہیں ہونا چاہیے۔ تو انصار کو جمع کیا گیا۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے انصار سے ارشاد فرمایا یہ کیا چینی گوئیاں ہیں کہ جس کی اطلاع مجھ کو ملی ہے، کیا چند حقیر اشیاء کی وجہ سے تمہارے دلوں میں شکایت پیدا ہو گئی، جن چیزوں کے ذریعے سے میں نے نئے نئے مسلمانوں کی تعلیف قلب کا کام لیا اور تمہارے ایمان اور اسلام کے اوپر اعتماد کیا۔ یہ بات تو اس پر انصار کچھ انصار کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہم سب کی طرف سے بات نہیں ہے، یہ چند نا سمجھ نوجوان ہیں جن کے دلوں میں شیطان نے خدشات پیدا کر دیے، یہ ہم سب کی طرف سے بات نہیں ہے۔ تو جب یہ بات آئی تو پھر نبی کریم علیہ السلام نے اپنی بات کا رخ بدلا۔ آپ نے فرمایا کہ کیا یہ واقعہ نہیں ہے کہ جب میں تمہارے آیا تھا تو تم گمراہ تھے، اللہ نے میرے ذریعے سے تم کو ہدایت دی، اور کیا یہ واقعہ نہیں ہے کہ جب میں تمہارے آیا تو لوگ دوسرے کے دشمن تھے، اللہ نے میرے ذریعے سے تمہارے دلوں میں محبت پیدا کر دی۔ اس پر انصار نے کہا یہ سچ ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہماری گردنیں اللہ اور اس کے رسول کے سامنے جھکی ہوئی ہیں، آپ نے سچ فرمایا۔ آپ تو جب یہ بات سنی تو پھر آپ نے فرمایا کہ نہیں، میری بات کے جواب میں تم کہنا چاہو تو تم بھی کہہ سکتے ہو کہ آپ ہمارے ہاں اس حال میں آئے تھے کہ سبھی نے تو آپ کو ٹھکرایا تھا، ایک ہم ہی تو تھے کہ جنہوں نے آپ کو گلے لگایا۔ تو اس پر جو ہے نا نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، آپ نے پھر فرمایا کہ پھر آپ نے پھر انصار کی جو حوصلہ افزائی کی۔ آپ نے فرمایا کہ لوگ اپنے خیموں میں روز اور بکریاں لے کے جائیں اور تم اپنے ساتھ اللہ کے رسول کو لے کے جاؤ۔ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ تم میرے اندر کا لباس ہو اور یہ میرے باہر کا لباس ہے۔ لوگ ایک وادی میں چلے اور دوسری وادی میں انصار چلے، میں انصار کی وادی میں چلوں گا۔ اس پر انصار اتنا روئے ان کی داڑیاں آنسو سے تر ہو گئی کہ ہماری نگاہ کہاں چلی گئی۔ ایسی قربانی سے امت کو تیار کیا گیا ہے۔ اللہ پاک ہمارے بھی حوصلے بلند ہو جائیں۔ ہم نے بھی اللہ نے ہم پر بھی کرم فرمایا کہ پوری امت پر اللہ نے کرم فرمایا کہ مبارک محنت عطا فرمائی ہے۔ تو اللہ پاک صحابہ کی مبارک زندگی کو سامنے رکھ کر ہم بھی اپنی اپنی قربانیوں کو آگے بڑھائیں گے، وہاں تک پہنچ جائیں۔ اللہ قادر ہے کہ وہاں تک پہنچا دیں، لیکن اگر وہاں تک نہیں پہنچ سکے اور صحابہ کے زمانے کو اپنے نمونہ بنا کر ان کے اس نمونے کے پیچھے پیچھے چلتے رہے، اگر پہنچ گئے تو بہت مبارک، اور وہاں تک نہیں پہنچ سکے تو اللہ تعالیٰ وہاں پہنچنے والوں میں شمار فرما لیں گے۔ نیت کا بڑا تعلق ہے، نیت ہماری یہی ہو کہ ہم بھی جس طرح صحابہ نے دین کی خاطر قربانیاں کی ہیں ہم بھی انشاءاللہ قربانی کریں گے۔ تو ایک اس کام میں چیلہ لگانا، 3 چیلے لگانا، اور ایک اس کام کو اپنا کام بنا کے کرنا۔ تو سب کے سب اس کام کو کام بنانے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ، اکیلے کے لیے تیار ہیں، اوروں کو بھی تیار کریں گے ماشاءاللہ۔ دیکھو اللہ آپ کو بہت زیادہ کر دے۔ اب تشکیل کے وقت میں بڑی اتنی گزارش ہے کہ جس طرح توجہ دھیان کے ساتھ آپ نے پوری بات سنی ہے، ایک ساتھی بھی مجمع میں سے اٹھ کر نہیں دیا۔ تشکیل کے وقت میں سارے بھائی اللہ کی طرف متوجہ رہیں اور اس بات کی کوشش کریں کہ اللہ جل شانہ کرم فرما دیں کہ وہ مبارک تشکیلیں وجود میں آ جائیں کہ جس کے ذریعے سے ساری دنیا میں یہ مبارک محنت زندہ ہو جائے۔ تو توجہ دھیان کے ساتھ الحمدللہ تشکیل کے وقت میں بھی الحمدللہ اپنے آپ کو بھی پیش کریں اور اس کو اللہ شان آپ کو بہت بہت جزاک فرمائے۔ ماشاءاللہ پورے مجمع نے توجہ دھیان کے ساتھ بات سنی، کام سمجھ میں آ گیا، ذمہ داری سمجھ میں آ گئی۔ کام کیا ہے کہ اللہ کا دین کو عالم میں زندہ ہو جائے، اور اسی کام کے لیے اللہ نے ہمیں بھیجا ہے، اور ساری قوتیں صلاحیتیں سب کچھ اللہ نے اسی طرح لگائی ہے۔ کہاں لگانی ہے؟ جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لگائی،
اور صحابہ کرام نے لگایا. یہ مال جان سب کچھ اللہ ہی کا ہے. اللہ نے کیوں دیا ہے؟ اللہ کے دین کو لگانے کے لیے دیا ہے. پھر بھائی ماشاء اللہ ارادے کے لیے، عزم کے لیے، فیصلے کے لیے پوری دنیا میں جانا ہے، پوری دنیا میں اللہ کے پیغام کو پہنچانا ہے. بہت تک حکمیت کرنی ہے، بہت تک اس کام کو کرنا ہے. ماشاء اللہ عزم کے ارادے کیے، اللہ نے شان دیکھ کے خوش ہو رہے تھے. تو خاص یہ پوری دنیا میں جانا ہے، اللہ کے پیغام کو پہنچانا ہے. تو بھائی یہ ہے کہ ترتیب یہ ہے کہ 4 مہینے پورے کریں گے، اپنے مقام پہ کام کریں گے، پھر وہاں جماعتیں بنائیں گے، پھر یہاں سے تفصیل ہوگی. تو پوری دنیا میں جانا ہے، اللہ کے دین کے پیغام کو پہنچانا ہے، تو 4 مہینے لگانے ہوں گے. تو بھائی ماشاء اللہ کام سمجھ میں آ گیا، ذمہ داری سمجھ میں آ گئی. الحمدللہ پوری دنیا میں اللہ کے دین کو پہنچانے کے لیے جانا ہے. ماشاء اللہ آپ نیت سے ارادہ کرے اور فیصلہ کریں. کھڑے ہو کے اپنے آپ کو پیش کرے گا. اب 4 مہینے پورے کر کے جائیں گے انشاءاللہ. 4 مہینے پورے کر کے جائیں گے، 4 مہینے پورے کر کے جائیں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اللہ جائے گا. کھڑے ہو جائیں اور بھائی کھڑے، اور بھائی کھڑے، اور بھائی کھڑے ہوئے، اور بھائی کھڑے ہوئے. ماشاء اللہ تشریف بیٹھ جائیں. کوئی تشریف لانے کو بتا دیں، 9:30 بجے انشاءاللہ تشریف ہوگی. تشریف لانے کو بتا دیں کہ ہم نے 4 مہینے کر لیے ہیں. 4 مہینے کے بعد سے ہمارے تشریف لا دیں. پھر صحابہ کا تشریف بیٹھنا بھی اللہ کے لیے، کھڑا ہونا بھی اللہ کے لیے. بیٹھنا بھی اللہ کے لیے ہے، کھڑا ہونا بھی اللہ کے لیے. تشریف رکھے، بیٹھ جائے. اللہ والے بیٹھ جاؤ، بیٹھ جاؤ، بیٹھ جاؤ. بیٹھ جاتی. صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی ترتیب یہ تھی کہ تقاضے میں تشریف لے آتے تھے. شہادت نصیب ہوتی تھی یا تقاضا پورا ہوتا تھا. شہادت نصیب ہوتی اور علماء کرام فرماتے ہیں صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی ترتیب تھی کہ سال میں 4 مہینے 6 مہینے اللہ کے راستے میں نقل و حرکت بھی ہوتے تھے اور مقام پر یہی کام 24 گھنٹے دن رات یہی کام کرا تھا. اللہ ہمیں صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی نقل نصیب فرما دے. صحابہ کے ساتھ ہماری مشابہت ہو جائے، صحابہ کے ساتھ ہم جنت میں جانے والے ہو جائیں. تو 4 مہینے 6 مہینے کے الحمدللہ ہماری ترتیب بن جائے. تو ہر سال 4 مہینے کے ماشاء اللہ کون تیار ہے؟ اللہ اکبر، ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اللہ دیکھ رہے، اللہ دیکھ رہے. آپ فرشتے لکھ رہے، فرشتے لکھ رہے. اللہ جل شانہ دیکھ کے خوش ہو رہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. جزاک اللہ جزاک اللہ. تشریف رکھیں، تشریف رکھیں، تشریف رکھیں، تشریف رکھیں. بیٹھ جائیں، تشریف رکھیں. کھڑے ہونا بھی اللہ کے لیے ہے، بیٹھنا بھی اللہ کے لیے. بیٹھنا بھی اللہ کے لیے ہے، کھڑا ہونا بھی اللہ کے لیے. تشریف رکھیں، تشریف رکھیں. بیٹھ جائیں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. بیٹھ جائیں، تشریف رکھیں. ابھی دعا نہیں پڑی، جانے والوں سے ابھی دعا نہیں پڑی، نقصان ہو جائے گا. 1-2 منٹ کی بات ہے. تشریف رکھیں، بیٹھ جائیں. اللہ کا احسان ہے، کرم ہے. اللہ جل شانہ 4 مہینے لگا دیے. اللہ کا احسان ہے، اللہ کا انعام ہے. اللہ کا احسان ہے. سعادت کی بات ہے، خوش نصیبی ہے. اللہ نے 4 مہینے لگانے کی توفیق عطا فرمائی. ماشاء اللہ 4 مہینے لگ گئے ہیں، مقام پہ کام کرتے ہیں، دعائیں پورے ہیں. دنیا میں جانا ہے، پوری دنیا میں جا کے اللہ کے پیغام کو پہنچانا ہے. اللہ کا احسان ہے، کرم ہے. اللہ نے دعائیں پورے فرمائے ہیں. تو پوری دنیا میں اللہ کے دین کو پہنچانے کے لیے سال 7 مہینے کے لیے کون کون تیار ہے؟ اللہ یاد کرا دیں. کھڑے ہو جائے. ماشاء اللہ پوری دنیا میں اللہ کے دین کو پہنچانے کے لیے قواعد پورے ہیں. ماشاء اللہ اور مقام پہ کام کر رہے ہیں. آسان ہے، اللہ کا کرم ہے، اللہ کا احسان ہے. ماشاء اللہ. اللہ جل شانہ دیکھ کے خوش ہو رہے. اللہ دیکھ کے خوش ہو رہے. فرشتے لکھ رہے، فرشتے لکھ رہے. کوئی اندر سال کے لیے جو تیار ہے وہی تیار. کھڑے ہو جائے. اندر سال کے لیے آپ اپنے باہر ملک میں جاتے تھے، اپنے ملک میں اندر سال کے لیے تیار ہے وہ بھی طرح کھڑے ہو جائے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ. تشریف